بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گلے اور آواز پر تھوڑا سا اثر ہے، انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن اس لیے بتایا کہ آپ محسوس نہ کیجیے گا، دعا کیجیے گا۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اگر دوران نشست آپ کو یہ لگے کہ متعدد مرتبہ سوال بھیجنے کے باوجود آپ کا سوال نظر انداز ہو رہا ہے، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک آٹو ہائڈ کر دیتا ہے کچھ کامنٹس، شک کی بنا پر کہ یہ اسپیم کامنٹس تو نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کے کامنٹس ہائڈ ہو رہے ہیں تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے کامنٹس، آپ کے سوالات رہ جائیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں، الا یہ کہ آپ نے اپنا نام مینشن نہ کیا ہو اپنے سوال سے پہلے۔ تو اگر ایسا ہو تو اسکرین کے دائیں جانب نیچے کی طرف ایک نمبر آ رہا ہوگا، واٹس ایپ نمبر، آپ اس پہ اپنے نام اور اپنے شہر کے ساتھ اپنا سوال بھیج دیجیے، سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کے فیس بک لائیو اسٹریم پر آپ کے سوالات آنا شروع ہوں۔ ہفتہ بھر میں واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ بلال احمد صاحب کا سوال: جس طرح سے احادیث میں راوی کی تحقیق کی جاتی ہے، کیا اسی طرح جو کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں بھی راویوں کی تحقیق کی گئی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کا مقام اور تاریخ کا مقام۔ ہم تاریخ کو یکسر نظر انداز نہیں کرتے، البتہ اس کی پرکھ اور جانچ پڑتال کے بھی معیار ہے، اور اس پر برسوں بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے۔ کربلا کے دو راوی ہیں، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے۔ ابو اسحاق اسفرائینی سنی ہے، ابو مخنف یہ شیعہ ہے۔ کچھ باتیں حدیث سے ثابت ہیں، کچھ تاریخ ہے، اور تاریخ لکھنے والا اپنا نقطہ نظر بھی رکھتا ہے پیش نظر، یا وہ جس کے کہنے پہ کر رہا ہو۔ آج کا دور ہمارے سامنے ہے، لیکن صحت اور سند کو پرکھا جاتا ہے اور اس پر بحث کر دی جاتی ہے۔ جو بات خلاف واقعہ لگے یا قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوئی ہو، اس پر باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شام کربلا لکھی، اس میں تمام جتنے بھی حوالے، اب اس میں کچھ باتوں پر آج کے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ایسا اعتراض جو معقول نہ ہو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ناصر الدین البانی
ایک شخص ہے جس کو اس کے ماننے والے بہت بڑے عالم اور محدث کا درجہ دیتے ہیں۔ اس شخص نے تو احادیث کا انکار کر دیا کتنی، مثلاً امام بخاری شریف جنہوں نے مرتب کی ہے، ان کی کتاب ہے الادب المفرد، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں سے 350 سے زائد حدیثیں اس شخص نے نکال دی ہیں۔ اس نے امام بخاری کی مرتب کرتا کتاب میں سے، کیوں؟ کہ اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، وہ جن باتوں کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں کتنی صحیح حدیث ہو اس کو بھی نہیں مانتا۔ تو یہ تعصب ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کربلا کے واقعات کے حوالے سے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت، جس طرح منظوم منظر نگاری ہے، اس میں لازمی بات ہے زیب داستاں کے لیے بھی کچھ لفظ ہوتے ہیں، منظوم ہوئی ہے تو، لیکن صحت اور سند کے ساتھ واقعات جتنے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ علماء کا ایک معیار ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اب سر الشہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی، سوانح کربلا صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے لکھی، اور آک غم بھی کتاب موجود ہے، اس کے علاوہ موجود۔ تو ہم یعنی ایسے واقعات کو، مثال کے طور پر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل جب گئے تو ان کے فرزند 2 ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ کچھ نے کہا ہے، کچھ نے کہا نہیں تھے۔ تو اب جنہوں نے کہا ہے انہوں نے بھی روایات لکھی ہیں، جنہوں نے کہا نہیں ہے انہوں نے اپنے طور پر کہا ہے۔ تو اس کو محققین پرکھتے ہیں، لیکن جو واقعہ موجود ہو اور کسی ایسے جس پر اعتماد کیا جائے اس کے حوالے سے ہو تو وہ نقل کر دیا جاتا ہے، اور یعنی ہم پر اس کا بوجھ نہیں ہوتا جس کا حوالہ ہے، اگر اس نے غلط کیا ہے تو۔ لیکن ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں تحقیق کریں، اور پھر یہ بات کوئی قرآن اور حدیث نہیں کہ اس میں سے کسی جزئی بات کا، جزیات کا انکار کریں گے تو کیا ایمان کے لیے مسئلہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حدیث شریف کا معیار، حدیث کا مقام، مرتبہ اور ہے، تاریخ کا اور ہے۔ البتہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ ان پہ مظالم ڈھائے گئے، اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ بہت بے دردی سے آل رسول کو قتل کیا گیا، یہ بھی شبہ والی بات نہیں ہے کہ کوفیوں نے بلا کے دھوکہ دیا، وہ یعنی حکومت وقت سے مل گئے، اس میں بھی شبہ نہیں کہ یزید پلید ہی کے حکم سے ابن زیاد وہاں معمور ہوا، اس کو اختیار دیا گیا، اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ عورتوں کو اور سروں کو پھرایا گیا۔ البتہ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ، کوئی جزئی اگر اس میں ایسی ہے کہ اس پر اختلاف ہو تو اس کے لیے بھی تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن تمام باتیں تو ایسی نہیں ہیں کہ کہہ دیا جائے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، یا یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تفاصیل موجود ہیں، اور خود آل رسول جو وہاں موجود تھے ان کے اپنے بیان موجود ہیں۔ تو ہم اس واقعے کو جس طرح بیان کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف وہی باتیں کریں جن کی کوئی نہ کوئی سند صحت کے ساتھ موجود ہے۔ ارمان اشرفی صاحب کا سوال، اگر با جماعت نماز میں امام صاحب ترتیب کے خلاف جا کر سورتوں کی تلاوت کریں تو کیا نماز کو دہرانا ہوگا؟ امام صاحب اگر مسئلے سے واقف ہیں، قرآن کریم کے اور امامت کے مسائل جانتے ہیں اور پھر قصداً ایسا کریں تو یہ قابل گرفت ہے، یعنی پکڑ ہوگی اس پہ۔ لیکن کبھی ایسا ہوا اور وہ مسئلہ جانتے ہیں تو پھر آپ کو دہرانی نہیں ہے، لیکن ان کے علم میں نہیں ہے ترتیب اور وہ پڑھ گئے تو بعد میں ان کو بتایا جائے گا تو وہ یقیناً اصلاح کریں گے، اور ہو سکتا ہے فوراً۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے لقمہ کیوں نہیں دیا مقتدیوں میں سے؟
کوئی موجود تھا تو بہت سے سوال ہوں گے، لیکن بات وہی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں عادتاً تو بہت غلط بات ہے، وہ اس پر ان کو منع کیا جائے گا، اور نہیں آئیں گے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا۔ اور کبھی اتفاقی واقعہ ہوا ایسا تو آپ کو دہرانی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے علم میں لانا ضروری ہے۔ تو ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے، لیکن اس کے مسائل ہیں، اب وہ واقف ہیں یا نہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ حیدرآباد سے سجاد صاحب کا سوال کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی کس طرح ہونی چاہیے؟ میں نے کئی مرتبہ انہی پروگراموں میں بتایا ہے، لفظ شادی فارسی کا لفظ خوشی کو کہتے ہیں، نکاح مسنون، ہمارے ہاں شادی کا لفظ عام رائج ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں فرض سمجھ لے، ایک واجب اور باقی 3 سنت۔ لازمی کیا ہے؟ 2 گواہوں کے سامنے دلہا دلہن کا ایجاب و قبول، لڑکی راضی ہو، اجازت دے، لڑکا قبول کر لے، اور اس کے 2 گواہ ہوں، یہ لازمی ہے۔ گواہ نہیں ہوں گے نکاح صحیح نہیں ہوگا، لڑکی کی اجازت نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا۔ تو 2 گواہوں کے سامنے لڑکی کی اجازت سے لڑکا قبول کر لے، یہ لازمی۔ مہر، جس کو ڈاوری بھی کہتے ہیں، مہر آپ لوگ کہتے ہیں، مہر لفظ ہے تو وہ واجب ہے، وہ ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں سنت ہیں، خطبہ ہے، چھہارے تقسیم کرنا اور ولیمہ۔ تو یہ معلوم سادگی سے ہوتا ہے، مسجد میں نکاح ہو، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا گیا، یہ رسمیں ہم نے ایجاد کی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا کیا ہنگامے ہوتے ہیں، ہفتہ 10 دن سے پہلے ڈھولکی ہو رہی ہے، مائیوں ہو رہا ہے، ڈانڈیا ہو رہا ہے جناب، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ یہ فضول خرچی بھی ہے، مرد عورت مکس ہوتے ہیں، گناہ بھی ہے۔ اور یہ جو مہندی کے نام پہ گیت گائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی، اس میں بعض مرتبہ لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں، اور باقاعدہ ناچ گانا کرنا، وقت ضائع کرنا۔ تو شادی میں جو سنت طریقہ نکاح ہے، ولیمہ ہے، 2 باتیں، اس کے لیے میں نے مختصراً آپ کو بتایا۔ گوجرانوالا سے فہد صاحب کا سوال کہ نورانیت کا انکار کب سے شروع ہوا؟ کچھ منکرین نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور اول کی جو حدیث ہے اس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، میری معلومات جتنی ہیں میں ان کے مطابق جانتا ہوں، اور ان معلومات کو اپنی فہم کے مطابق سمجھتا ہوں۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، فہم سمجھنے کو کہتے ہیں۔ ایک نالج ہے، ایک وزڈم ہے، دونوں میں بیلنس نہ ہو، توازن نہ ہو تو اعتراض ہوتا ہے۔ کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، فہم کم ہوتی ہے، سمجھ کم ہوتی ہے۔ کسی کی فہم بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے مطابق علم کم ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، اور ایک ہوتا ہے عنادی، دشمنی ہے، ضد ہے، نہیں ماننا۔ تو یہ اختلاف کی نوعیتیں رہی ہیں، اس کے باقاعدہ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا۔ اب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، جس نے یہ سوال کیا ہے میرے بھائی، اعتراض کرنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، رات سے دن کا، بدبو سے خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ تو نور کی ضد ظلمت ہے، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ نور کی ضد بشر نہیں ہے، ذہن میں رہے۔
تو اب میں پوچھوں گا کہ نبی نور ہیں یا ظلمت؟ معاذ اللہ، کوئی کہہ سکے گا، سوچ سکے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یقیناً نور ہیں۔ ہمارے ہاں شخصیات کو مینارہ نور کہا جاتا ہے، صرف نور نہیں، مینارہ نور، یعنی اتنی بلندی ان کی نور کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ نور ہے، مجسم نور ہے، اور بشر بھی ہیں۔ ان کی بشریت کا انکار تو قرآن کا انکار ہوگا۔ وہ بشر ہیں مگر ہمارے تمہارے جیسے بشر نہیں، بے مثل بشر، بے مثال۔ ان کی بشریت جبریل امین علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہے۔ یہ انکار کرنے والے یقیناً کس دور سے ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خوارج اور روافض یہ ابتدائی فرقے ہیں۔ اب ان کے نئے نئے نام ہو گئے، ان کی آگے شاخیں ہو گئیں۔ تو جس طرح قرآن پڑھتے تھے لیکن اس کا معنی مراد غلط لیتے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ جو کہہ رہے ہو وہ تو قرآن کا ہے، سچ ہے، لیکن جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضرت علی حاکم نہیں ہے، ان کا فیصلہ نہیں ہے، اور اعتراض کہاں تک جاتا ہے یہ پھر اوپر آپ دیکھیں۔ تو اسی طرح اعتراض کرنے والوں کی مختلف کچھ لوگوں نے کسی اور انداز میں، اب جوہر اور عرض کی تقسیم کی، نور جوہر ہے یا عرض ہے، خود سے ہے یا کسی وجہ سے ہے، انہوں نے یہ تقسیم کی۔ پھر اس کے علاوہ اور حصی ہے، معنوی ہے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اور ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، یعنی پوری کتابیں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ہم مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتا ہم اس سے لڑتے نہیں ہیں، لیکن اس کو بے ادبی سے روکتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ کہ غلط لفظ نہ کہو، اور جو مانتے ہیں ان کو غلط نہ کہو، کیونکہ دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں۔ اب آپ اس میں اور کیا جاننا چاہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن جو لوگ آج بھی نہیں مانتے ان کے ہاں اور 50 باتیں ایسی ہیں جو مانتے ہیں۔ مثلاً جبل نور نام رکھا ہوا ہے اس پہاڑی کا جس پر غار ہرا جہاں وحی نازل ہوئی، تو پہاڑ کو نور کیوں کہہ رہے ہیں؟ جاننا ہوگا۔ ماننے پہ آئیں تو پہاڑ کو بھی نور کہہ رہے ہیں، شخصیت کو بھی نور کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کو، تعلیمات کو نور کہہ رہے ہیں۔ اب کہاں کہاں حصی اور معنوی اور جوہر اور عرض کی بحث ان سے کی جائے تو جواب نہیں ہوتا۔ تو اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصراً عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے ذاتی نور سے نور بنایا، وہ نور ہے، انہی کی نورانیت کائنات میں جلوہ گر ہے، اور وہ اپنی نورانی شان سے پوری کائنات میں موجود۔ ہم جو حاضر ناظر کہتے ہیں نا، وہ نورانی طور پہ مانتے ہیں، جسمانی نہیں مانتے۔ تو یہ مختصر وضاحت ہے، مزید تفصیل کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ فاروق احمد صاحب کا سوال: مجبوری کے حالات میں بینک سے قرضہ لینا کیسا ہے جس میں واضح طور پر سود بھی کٹتا ہو؟ مجبوری کیا ہے؟ پہلے مجبوری واضح ہو کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں رہا، آپ کی حالت اضطرار، لاچاری کی حالت ہو گئی کہ جی آپ کوڑیوں کو محتاج، آپ پہ قرضوں کا بوجھ، آپ کے پاس کھانے پہننے اوڑھنے رہنے کو نہیں ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ ہم اپنی سہولت کو ضرورت بنا لیتے ہیں اور اسے مجبوری قرار دے دیتے ہیں۔ پہلے مجبوری واضح ہو۔ دیکھیں، سود لینا، سود دینا، سود لکھنا، سود کی طرف بلانا، اس کی ترغیب دلانا، یہ اللہ سے جنگ ہے، قرآن میں موجود ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، آیات واضح ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کسی طرح سود کو جائز قرار دے دوں؟ میری تو اتنی سکت نہیں ہے، اور نہ ہونی چاہیے کسی کی، کیونکہ جب اللہ فرما رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں، تو گنجائش کیا ہے؟ ہاں، جو بیرون ملک رہتے ہیں
ان کو وہاں سود ملتا ہے۔ اگر کوئی مثلاً ایسے بینک میں اکاؤنٹ ہے جس میں مسلمان کا شیئر نہیں ہے، ان کے لیے وہ مال غنیمت، علماء کے فتوے، مفتی وقار الدین صاحب کا وقار الفتاویٰ، اس میں دیکھ لیجئے۔ یا یہ کہ آپ کو وہاں پر پابند ہیں آپ کہ آپ بینک سے ہی کام کریں گے، خود آپ رقم لے کے مکان نہیں بنا سکتے، اور وہاں رہنا آپ کی واقعی مجبوری ہے، تو اس صورت میں کیا کیا ہے، علماء کے فتوے موجود ہیں۔ لیکن آپ کے یہاں پاکستان میں یا دوسرے میں کہیں آپ کو سود ملتا ہے بینک سے، تو وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے دیں، آپ اپنے استعمال میں نہ لائیں، یا جو ناجائز ٹیکس ہیں آپ ان سے وہ بھر دیں، لیکن اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائیں۔ سود کے لیے کسی طرح میں کوئی گنجائش نہیں نکال سکتا۔ فبیہا خان صاحبہ کا سوال کہ کسی نے میری محنت کے پیسے اگر کھا لیے، بعد میں نے یہ نیت کر لی کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، تو بعد میں کیا میں اس معاملے میں کچھ بول سکتی ہوں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہوں جبکہ میں نیت کر چکی؟ جی بول سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ اللہ پہ چھوڑ دینے کا مطلب جب آپ واقعی یقینی دل سے اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو پھر یقین رکھیں، واللہ عزیز ذو انتقام۔ لیکن ہم صرف کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیا، چھوڑتے نہیں ہیں، ہم کہتے ضرور ہیں۔ تو اگر آپ کا وہ حق کے لیے آپ بولتی ہیں، لیتی ہیں، تو پھر اللہ سے معافی چاہیں، توبہ کریں کہ یا اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑا تھا لیکن میں خود لڑ رہی ہوں۔ تو پھر اصل بات یہی ہے نا کہ ہمارا اللہ پر یقین کہ یا کہیں کمزور ہوا ہے نا، چھوڑا ہے لیکن یہ نہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کافی ہے، تو اللہ کافی ہے تو اسٹیکر چھاپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو جگہ جگہ پیسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب اللہ کافی ہے؟ تو آپ ان چیزوں کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ پھر اللہ کافی ہے تو اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ تو بات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا رونا یہی ہے، ہم دین نہیں سیکھتے، ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، بات سامنے ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں کرتے۔ تو آپ نے اگر اپنے جائز حق کے لیے بات کی ہے، آپ کو اجازت ہے، مگر ساتھ ہی کہ اگر وہ نہیں کامیابی ہو رہی ہے تو اس کا فیصلہ، اس کا بدل، اس کا انتقام اللہ پر۔ آپ نے کوشش کی، نہیں ہوا، اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ویسے چھوڑ دیا ہے تو صبر کریں، اللہ بدلہ دے گا، لیکن آپ حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اسلام 360 ایپ کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ مجھے صرف ایک ٹی وی پروگرام میں وہ آئے تھے، انہوں نے کچھ تھوڑا سا بتایا تھا، مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لازمی بات ہے، دو باتیں اچھی ہوں گی تو دو باتیں پکڑ والی بھی ہوں گی، تو میں کوئی بیان نہیں دے سکتا۔ جتنا مجھے معلوم ہوا تھا اس پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں وہ آئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ جی بعد میں کچھ شکایات بھی سنی، تو میں پوری تفصیل نہیں جانتا۔ تاہم ہم اہل سنت کو ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس اپنا کوئی ایسا ادارہ، ایسا کام ہو کہ ہم بتا سکیں جی وہ نہیں، ادھر آئیے، تو بات ہو جائے۔ لیکن یہ کہ ہم دوسروں پر اعتراض تو کرتے ہیں، خود کام کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے بہت سے ادارے ہیں، مل کے کریں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، ٹیمیں تیار کریں۔ لوگوں کو آج کل ٹیکنالوجی میں مہارت لینی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ گند آ رہا ہے تو آپ اچھا بھی ڈالیں تاکہ صحیح پیغام بھی پہنچے۔ تو میں اس 360 ایپ کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا۔ لکھنؤ انڈیا سے ایاز احمد صاحب کے سوال کہ فجر کی نماز میں آج کل سرد موسم کی وجہ سے نیند کے غلبے میں اس قدر شدت آ جاتی ہے کہ الارم لگانا بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، کوئی طریقہ بتا دیجئے جس سے صبح بیدار ہوا جا سکے۔ انسان کی نیت جو ہوتی ہے نا وہ بہت اہم، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، آپ نیت کر کے سوئیں، آنکھ کھلے گی، اس کے بعد اٹھنا آپ کی ہمت۔ آپ یقین رکھیں، آپ یہ نیت کر کے سوئیں کہ یا اللہ میں نے فجر پڑھنی ہے، مجھے اٹھا دینا، آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی۔ اب اس کے بعد آپ وہ اس کو
اہمیت دیں نہ دیں، اٹھیں نہ اٹھیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تدابیر ہو سکتی ہیں، کوشش کریں تو انشاءاللہ، اور اس کے لیے وظائف بھی بتائے گئے ہیں۔ تاہم اصل چیز آپ کا ارادہ، اللہ کامیاب کرے۔ آمین۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ چہل کاف کیا ہے اور اسے پڑھنے کا کیا طریقہ اور کیا فضائل ہیں؟ پچھلے پروگرام میں جواب دیا تھا۔ چہل فارسی میں 40 کو کہتے ہیں، وہ جو ہے اس میں 40 مرتبہ کاف کا حرف آیا ہے، الفابیٹ ہے نا کاف، وہ 40 مرتبہ اس عبارت میں ہے۔ آپ پڑھیں، برکت ہوگی، بزرگوں نے ترتیب دیا ہے تو انشاءاللہ نیک نیتی سے پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ ہم حنفی کہلانے والے غائبانہ نماز جنازہ، ایبسنشیا کہتے ہیں شاید غائبانہ کو، ہم نہیں پڑھتے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، میں نے اس کے بارے میں مضمون لکھا تھا، جنگ اخبار میں چھپا، دوسرے رسالوں نے کاپی کیا، اور ہو سکتا ہے آپ اگر آسانی سے میرے فین پیج پہ جائیں تو اس پہ بھی آپ کو وہ مل جائے گا، فیس بک پہ ضرور چڑھا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غائبانہ نہیں تھا، جبریل امین نے ان کا جنازہ حضور کے سامنے کر دیا تھا۔ لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں، ہم ان کے حوالے سے، حنفی حضرات نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں ایصال ثواب ہے، کسی دوسری جگہ کسی کی میت ہوئی ہے تو وہ وہاں جنازہ پڑھا گیا، اس کے بعد ہم غائبانہ نماز جنازہ نہیں، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ ہمارا طریقہ ہے۔ شافعی حضرات یا کوئی اگر پڑھتے ہیں وہ ان کا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ کیا ایک شخص کی نماز جنازہ 2 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے؟ وجہ، ایک شہر میں اس کی وفات ہوئی، وہاں سے جنازہ دوسری جگہ لے کے گیا، جیسے کوئی برطانیہ سے آیا یا کسی شہر کراچی سے لاہور لے کے گئے، اس حالت میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ایک ہی جگہ پر 2 مرتبہ پڑھنا اس صورت میں ہے کہ جی بہت سے لوگ رہ گئے، آواز نہیں گئی، صحیح طرح نہیں ہوئی، یا یہ کہ ہجوم اتنا تھا وہ سارا شامل نہیں ہو سکا، کوئی وجہ ہو، ضروری وجہ ہو تو پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ دوران نماز اگر امام صاحب کی آواز بالکل بند ہو گئی، امام صاحب نے نماز توڑ دی اور مؤذن کو مصلی پر کھڑا کر دیا، مؤذن نے نئے سرے سے نماز پڑھائی، کیا امام صاحب کا یہ عمل خلاف شریعت ہے یا نماز ادا ہو گئی؟ امام صاحب نے نماز کیوں توڑی؟ کیا ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا؟ آواز چلی گئی تھی دوران نماز۔ آواز چلی گئی تھی تو مؤذن یا کوئی بھی، اسی لیے شریعت نے مکبر کیوں رکھے ہیں؟ آواز اتنی تو ہوتی نا کہ جو قریب کھڑے تھے وہ تو دیکھ رہے تھے، تو وہ اگر ان کی نہیں نکل رہی تھی، ہلکی سی تھی، تو پیچھے مکبر وہ مؤذن صاحب دہراتے، لیکن ان کو شاید اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے باقی نہیں رکھا، تو انہوں نے اس خیال سے، اب یا تو پہلے سے ہونا کہ بھی مؤذن جو پیچھے بالکل کھڑا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے امام صاحب کو کچھ ہو جائے تو وہ آگے بڑھ کے نماز پوری کرائے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، کیفیت کیا تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہ لوگ جو ہیں کسی غلط فہمی میں نہ ہو جائیں، تو وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے موقع کی مناسبت سے سمجھ کے جو کیا، یہی کہ اس طرح لوگوں میں کنفیوژن آ جائے گا، تو انہوں نے اگر کر لیا تو ٹھیک ہے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ امام صاحب کی قرات کی آواز جہاں نہ پہنچے تو کیا بعد میں شامل ہونے والا مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے؟ اگر اس کی پہلی رکعت نکل گئی ہے اور جب اس نے اپنی یعنی قادے کے بعد اٹھ کے نماز پوری کرنی ہے اس وقت پڑھے گا،
لیکن نماز میں شامل ہوا ہے، اور امام صاحب مثلاً یہ کہ ایسی نماز ہے ظہر اور عصر کی جس میں آواز کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، لیکن وہ شامل ہوا ہے اور نماز کھڑی ہوئی ہے، تو اب وہ نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ پڑھ چکے ہوں گے اور وقت گزر چکا۔ البتہ اس کو یہ ہے کہ جی ابھی شروع ہوئی ہے اور خاموش ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن اس کا وقت اگر شامل ہوا ہے اور امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو اب ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس پہ عمل مشکل ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں جو وقف آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، امام صاحب خاموش ہوئے، یہ سبحانک اللہم، انہوں نے الرحمن الرحیم، یہ وبحمدہ کا، اسی طرح ایک ایک لفظ کر کے پورا اگر کر سکے، ورنہ کوئی بات نہیں، رہ گئی ہے نماز ہو جائے گی۔ رئیس صاحب کا سوال کہ اگر امام صحیح العقیدہ نہ ہو تو جنازے کی نماز اور نماز عیدین کا کیا حکم ہوگا؟ کئی مرتبہ کہا ہے، کیوں رعایت مانگتے ہیں؟ کیا ایک ہی ہے پورے علاقے میں، ایک ہی جگہ ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے؟ لیکن آپ اپنی سہولت کے لیے وہاں جانا آپ کو مشکل ہو رہا ہے، دور ہے، اب نہیں جانا چاہتے، پیٹرول بچا رہے ہیں یا وقت بچا رہے ہیں۔ ایمان بچانا زیادہ اہم نہیں ہے؟ سوچئے، پتہ نہیں یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، تو آپ اپنی نماز اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس کی اگر اپنی نہیں ہو رہی تو آپ کی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں اور اتنا خراب ہے کہ اس کا ایمان درست ثابت نہیں ہو رہا، تو اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ جوڑنے والے کا کیا ہوگا؟ پھر آپ نے غلط کے ساتھ جوڑ کے اپنے ایمان کے داؤ پہ لگایا یا نہیں لگایا؟ ہاں، مسئلہ امامت میں نے یہ لکھا ہے کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں صرف ایک ہی جگہ ہو رہی ہے، کہیں اور نماز ہو ہی نہیں رہی، اور آپ 3 آدمی بھی نہیں ہیں کہ کہیں الگ کرا لیں، وہاں کی رعایت آپ بات کریں کہ آپ کو 3 آدمی نہیں مل رہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے جمعہ پڑھ لیں، یا آپ کو سہولت نہیں ہے، وہاں آپ وہ وقتی طور پر اگر وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں صرف ادا کرنے کے لیے، لیکن آپ پر وہاں پر یعنی مقیم ہے تو، مسافر ہے تو نہیں ہوگا، وہاں آپ کی کوئی مجبوری سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے جہاں آپ 3 آدمی جمع ہو کے نہ کر سکے۔ لیکن یہ کہ آپ کوشش نہیں کرتے اور رعایت چاہتے ہیں، تو میں بدعقیدہ کے پیچھے نماز کی رعایت نہیں دے سکتا۔ فرزانہ صاحبہ کا سوال کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مذہب کیا ہوگا؟ ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچے کے پاس زندگی بھر اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچا تو دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ مجھے پہلے بتایا جائے ایسا کون سا علاقہ ہے، ایسی کون سی جگہ ہے؟ میں نے اس پہ پوری تقریر کی ہوئی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، فابواہ، ان کے باپ ہیں، ماں باپ ہیں، جو اس کو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں یا مجوسی بنائیں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ آپ نے کان میں اذان دے دی، اللہ کا نام لے دیا، اس کو جب بڑا ہوا کلمہ پڑھا دیا، سکھا دیا۔ اسلام سے ہی شروع ہوا ہے نا انسانی سلسلہ، حضرت آدم سے، پھر ان کی اولاد میں 1000 سے زیادہ بچے ان کے سامنے ہو چکے تھے، سلسلہ پھیلا حضرت نوح علیہ السلام تک۔ کون تھا جس کو نہیں پتا تھا اسلام کا؟ بتایا جائے۔ آج بھی پوری دنیا میں کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، کیا اس کو اسلام کا نام نہیں معلوم؟ کس کے خلاف لگے ہوئے ہیں پھر وہ؟ یہ ساری کارروائیاں کس کے خلاف ہیں؟ کون سا ہے؟ اور پھر یہ انٹرنیٹ کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ کہ کعبہ کون نہیں دیکھ رہا، مدینہ کون نہیں دیکھ رہا، چینل لگے ہوئے ہیں، ساری معلومات۔ اگر کہیں ایسا ہے بالکل یقینی طور پر کہ کسی کو اطلاع نہیں ملی
اور اس نے شرک نہیں کیا تو اس کا حکم فطرت والا ہوگا۔ فطرت دو نبیوں کے درمیان کے زمانے کو کہتے ہیں، یعنی اس وقت جو فطرت میں جو احکام تھے وہی اس پر لگیں گے، بشرطے کہ ایسا ثابت ہو جائے۔ میرے نزدیک ایسا ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ساری دنیا کو اسلام کا پتہ ہے، معلومات نہیں ہے وہ اور بات ہے، لیکن اسلام کا اور اللہ کا نام پتہ ہے سب کو۔ جھنڈے بھی معلوم ہیں، ملکوں کے نام بھی معلوم ہیں، ان کا ریلیجن بھی معلوم ہے، کون سی معلومات نہیں ہے؟ تو یہ بہانہ بنانے والی بات ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، لیکن کہیں ایسا مل جائے کہ اس کو معلومات نہیں ہوئی اور اس نے شرک نہیں کیا تو اس کا حکم فطرت والا ہوگا۔ فطرت کا مطلب کہ اس کو کوئی تعلیم نہیں پہنچی لیکن اس نے شرک بھی نہیں کیا، تو اس کا معاملہ اللہ پر قیامت میں اس کا امتحان ہوگا، اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ ہمارے پاس جتنی معلومات ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کریں کہ کون ہے جس کو لفظ اسلام کا نہیں پتہ۔ مسلمان یار سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے۔ بلکہ سوال آیا ہے تو میں آپ سے ایک بات کروں، سیکولرزم بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے۔ سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار، دین سے آپ آزاد، آپ اچھا کریں برا کریں اس کا فیصلہ آپ خود کریں، دین سے نہ کروائیں۔ یہ سیکولرزم، اسی یعنی میں نے آسان تعریف کی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح نصارہ کرسچینٹی کو چرچ میں محدود کر دیا گیا، جائے نہ جائے، سنڈے کے سنڈے جانا ہے جاؤ، نہیں جاتے ہو نہ جاؤ، اس کے علاوہ جو مرضی کرو۔ سیناگوگ یہودیوں کی عبادت کا، مندر ہندوؤں کی عبادت کا، جو گھروں میں جنہوں نے رکھے ہوئے بت، وہ یہ مذہب آزاد ریلیجن فری سوسائٹی بنانے کے لیے دنیا لگی ہوئی ہے۔ پہلے جی ٹینک توپ، اگر جنگ کی بات کی جائے گی لازمی بات ہے 10 مخالف بھی کھڑے ہوں گے، شور مچے گا۔ اب ہتھیار ویپنز بدل گئے، اب پین بھی ہے، اب پین پیپر کا بھی رواج ختم ہو رہا ہے، آپ کے پاس ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے۔ یہ جو ایپس بنائی جاتی ہیں سینکڑوں اور مسلمانوں کے لیے فری رکھی جاتی ہیں، یہ آپ کو آپ کے اندر سے حیا نکالنی ہے، غیرت نکالنی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو کچھ مرضی پہن لو، کچھ مرضی کھا لو، جو مرضی کر لو۔ آپ کے علماء کو متنازع، ڈسپیوٹڈ، کنٹروورشل بنایا جائے کہ دیکھو جی یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، انہوں نے کیا، یہ کون سا دین ہے جی، ان کے اندر درمیان میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو دوسروں میں کیا ہوگا۔ یہ ساری فضا بنائی جا رہی ہے اور ہم مسلمان غافل ہیں۔ آپ کے ستھرے عمدہ لباس کو ہٹا کر آپ کو کیا پہنایا گیا ہے، آپ کے بال کیسے بنے ہوئے ہیں، آپ کے طور طریقے یہ جو بدل رہے ہیں نا، یہ کوئی آپ نہیں سمجھے، یہ باقاعدہ مشن ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے لبرلزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، اور پتہ جی انسان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو پورا رائٹ ہے، یہ سب کہتے ہیں۔ تو اگر ایک عورت حجاب ڈالنا چاہتی ہے تو اس کو رائٹ کیوں نہیں ہے؟ ایک مرد داڑھی رکھنا چاہتا ہے، امامہ باندھنا چاہتا ہے، ٹوپی پہننا چاہتا ہے، اس کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ ایک شخص اب جی اذان، یہ جی سما خراشی ہے، یہاں تک کہ آپ کے اسکولوں کے نصاب میں اس کو پولوشن کہ نہیں جی یہ جو ہے لوگوں کی سماعت پہ بھاری، نیند خراب کرتی ہے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور ایسے میں ہمارے جھگڑے کس نوعیت کے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، پوری دنیا۔ مجھے یہ بتائیں اگر ان کو مسلمانوں سے دشمنی نہیں ہے تو ساری کاروائیاں ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ مسلمان اور اسلام ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور ہم اس وقت کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ہم غافل ہیں۔ ہمیں کھلونے دے دیے، ہم کھیل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ عرفان احمد صاحب کا سوال کہ صحیح روایات کے مطابق کربلا میں شامل
مؤمنین کی تعداد کتنی تھی؟ جی 82، 10 عورتیں، بچے 10 عورتیں اور باقی 72 افراد، ان کے نام بھی موجود ہیں شہداء کے، تو ٹوٹل 82۔ کچھ ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی کسی نے زائد لکھا ہو، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بدایون انڈیا سے محمد عرفات انصاری صاحب کا سوال کہ قبر میں عہد نامہ رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں جی، اندر کچھ نہیں ہے تو بھلے سے قبر کتنی خوبصورت بنائے، اس میں کتنا کچھ رکھے، اندر تو ایمان ہونا چاہیے۔ جو جس کے قبر میں رکھ رہے ہیں وہ مومن ہونا چاہیے۔ باقی ہمارے علماء کی تعلیم یہ ہے کہ قبر کی جو اندر کی دیوار ہے اس میں کھانچا کہہ دیتے ہیں پنجابی والے، آلنا کہتے ہیں، چھوٹا سا وہ بنا کے وہاں رکھی جائے، جسم کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ تو اگر کوئی کفنی لکھی ہے تو وہ اوپر والا کپڑا ہوتا ہے جس پہ گیرو، وہ ایک مٹی سی ہوتی ہے، اس سے لکھا جاتا ہے، تو رکھا جا سکتا ہے عہد نامہ، تبرکات رکھے جا سکتے ہیں، مگر ان کا پورا اہتمام کر کے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جو وفات ہوئی ہے وہ بھی ایمان والا ہو، ایمان ہونا شرط ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انسان مجبور محض ہے اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اس پر کیا شرعی حکم لگے گا؟ جی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اللہ ہی نے احکام بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص چوری کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، وہاں اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تو جس اللہ کی مرضی سے وہ کر رہا ہے اسی اللہ نے احکام بھی بیان کیے ہیں، وہ کیوں نہیں اس کو سمجھ آ رہے؟ تو انسان بالکل بے اختیار نہیں ہے، اس کو اختیار ارادہ دیا گیا، جتنا دیا گیا ہے اس کے استعمال کی ہدایات بھی دی گئی ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ لیکن وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے اس لیے کیا کہ اللہ نے ایسا لکھا تھا تو تو نے اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کے کیا تھا یا اپنے ارادے سے کیا تھا، تو ذہن میں رہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی مجبور محض ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو احکام بھی اللہ ہی نے بیان کیے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ محدث اور مجدد میں کیا فرق ہے؟ جی مجدد تازہ کرنے والا، محدث جو ہوتا ہے وہ حدیث کے ماہر کو کہتے ہیں، جس کو احادیث کی پوری معلومات ہوں اسناد کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا 1,00,000 حدیثیں جس کو اسناد، یعنی جتنے بھی درمیان میں راوی ہیں ان کے نام اور ساری تفصیل سے یاد ہوتی تھی، اس کو محدث کہتے تھے۔ پھر 10,000 پہ آئے، اب شاید 1,000 بھی نہیں کسی کو سندوں کے ساتھ یاد ہوگا۔ بہرحال شیخ الحدیث اور محدث اور یہ القاب ہمارے ہاں عام ہو گئے، سارے اہل بھی نا اہل بھی سب مکس ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مجدد ریوائیور کو کہتے ہیں، جو یعنی تازہ کرے، کوئی حکم جو ہے غائب ہو گیا یا یہ کہ اس میں مکسنگ ہو گئی تو اس کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینا، حقیقت بیان کرنا۔ تو محدث کے لیے اور مجدد کے لیے کرائیٹیریا بھی ہے کہ کیا ہو، کس طرح اس کے لیے۔ مشکات کی شرح پڑھ لیجئے گا، مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھی اور ملا علی قاری کی بھی موجود ہے، اس میں اس حوالے سے مجدد کی تفصیل مل جائے گی۔ محدث حدیث کے ماہر کو کہتے ہیں۔ سید افضل علی صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ خلا کا قانون صرف دنیاوی طور پر ہے اور اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اور اسلام میں صرف طلاق کا ہی حکم ہے؟ مرد کو طلاق کا حکم دیا، عورت طلاق لینا چاہے تو اس کے لیے فقہا نے بتایا، تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر بات مجھے کرنی پڑے گی، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ایک شخص شادی کے قابل نہیں تھا، شادی کر لی، اہل نہیں ہے، میڈیکلی کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاں انفٹ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بیوی کو چھوڑ بھی نہیں رہا، ظلم ہے یا نہیں ہے، گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ تو اب عورت کیا کرے؟ تو پھر قاضی کائے کے لیے ہے، فقہ کس چیز کا نام ہے؟
تو اس کے لیے وہ اگر خلا مانگے تو خلا کا جو اصل طریقہ ہے، ہمارے ہاں جو کورٹس میں خلا ہو رہا ہے اس کی وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف نکاح فسخ ہونا، وہ بھی مثلا 3 نوٹس بھیجنے ہیں، عورت نے دعویٰ دائر کیا خلا کا، 3 نوٹس جانے ہیں، وہ نوٹس صحیح پتے نہیں لکھوائے جاتے ہیں، جس نے لے جانا ہے نوٹس اس کو کچھ دے دلا دیا جاتا ہے کہ پہنچے نہیں، شوہر کی اطلاع ہی نہیں ہے، 3 نوٹس کا ٹائم پورا ہوا، کورٹ نے کہہ دیا، کچھ لوگ اس کو مان لیتے ہیں، اگلے نکاح کر لیتے ہیں، شوہر کے علم میں نہیں، نہ اس نے دستخط کیے، نہ اس نے زبانی کہا، تو یہ کھیل بن گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہم لوگ دین کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شوہر کہے گا دوسری شادی کرنے کا حق مجھے شریعت نے دیا ہے، اس وقت اس کو دین یاد آ رہا ہے، پہلی بیوی کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہوا ہے تم نے، دوسری شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، شرائط کیا ہے، وہ کیوں نہیں یاد ہے؟ اسی طرح بیویوں کو شوہروں کے حقوق، ان کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، وہ یاد نہیں ہے۔ آج کل کی لڑکیاں کہتے ہیں نا، جب وہ بیاہ کے آتی ہیں تو کوشش یہ ہے کہ سیپریٹ ہو جائیں، الگ رہائش، رشتہ دار نہ ہو، سسرال نہ ہو، اور جب ساسیں بن جاتی ہیں تو زور دیتی ہیں کہ ساتھ رہو۔ تو رویے ہیں نا، اپنی مرضی کے ہیں۔ اس وقت ضرور بھابیاں جو ہیں وہ چاہیں گی کہ جی نہیں، ہماری جو یعنی نندیں چاہیں گی بھابیاں جو ہیں وہ یوں کرے، اور جب بھابیوں کا مسئلہ آ جائے گا تو نندیں ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ یہ آپ کے معاشرے کی کمزوریاں ہیں، کھیل ہیں آپ کے۔ شریعت کے احکام جو ہیں ان کو سمجھیے، پہچانیے، اور کوشش کیجیے کہ اس کے مطابق کیجیے، فائدہ ہوگا۔ سیدہ رتاب صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی والدہ جو کہ سید زادی نہ ہو، وہ اپنے ان بچوں کو جو کہ سادات ہیں ان کے شوہر کی وجہ سے، تو ان کو تربیت کی غرض سے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں ان پر؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے توہین کرنا، ایک ہوتا ہے تادیب کرنا۔ تادیب میں اب کیا سید جرم کرے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ وہ صرف قانون ہے، مقصد اس کی توہین نہیں ہے۔ جہاں بات آئے گی توہین کی وہاں منع کیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کو جو اختیار ہے، استاد کو جو اختیار ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے نا جو ہمارے ہاں ہو جاتا ہے، بعض جلاد بن جاتے ہیں۔ ہلکی سی مار ہوتی ہے تادیب کے لیے، سرزنش کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن بعض ماں باپ کو دیکھا ہے اپنی اولاد کو بہت مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں۔ استاد بھی میں نے دیکھا ایسا، بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھانے کے لیے اگر استاد مار رہے ہیں، آپ کو روب رکھنا ہے، ہلکی مار کبھی ضرورت ہو، لیکن یہ کہ قرآن شریف پڑھانے والے تو بالکل مجھے پسند نہیں ہے جو مارتے ہیں، بہت برے لگتے ہیں۔ بچوں کو قرآن سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جی بہت زیادہ شرارتی ہے لیکن ہے سید، تو فرمایا بچو جتنا بچ سکتے ہو، لیکن اگر ضروری ہو جائے تو یہ سمجھو کہ اس کو مٹی لگ گئی ہے، میں جھاڑ رہا ہوں۔ تو مقصد توہین نہ ہو، تادیب ہے ضرورت کے تحت مناسب، تو وہ توہین نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے کہ یعنی اب کسی کو آپ کہتے ہیں نا جی چیرا لگاتے ہیں تو آپ خود دستخط کر کے دیتے ہیں کہ جی کاٹو بدن کو، بیماری نکالو، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تو مقصد توہین نہ ہو، علاج ہے، اور وہ ضروری ہے جتنا اتنا ہی۔ مراد آباد انڈیا سے محمد نثار حسین قادری صاحب کا سوال کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں سے کتنی اولادیں تھیں اور ان کے کیا نام تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، یا تو میں ابھی اس پہ کمپیوٹر پہ دیکھوں، ورنہ وہ کتاب میں لکھے ہوئے، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں۔ اس لیے میں جہاں تک میری معلومات ہے 1 یا 2 کا ذکر ہے، زیادہ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ عمر نہیں پائی،
ظاہری طور پر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نے، لیکن ایک یا دو کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کثرت نکاح پر تجزیے اور تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رہنمائی فرما دیجئے یہ کیا معاملہ تھا؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، سر سے سینے تک ہو بہو تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ خوبصورت بھی بہت تھے اور شان بھی بہت ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حضور نے ان کو اپنا بیٹا بھی کہا، سید بھی کہا، سردار ان ابنی ھذا سید۔ بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ لوگ چاہتے تھے نبی کے گھرانے سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اپنی لڑکیاں پیش کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر لیتے تھے، لیکن یہ کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی تو آپ طلاق دے دیتے تھے۔ اس طلاق پر بھی لوگ اس لڑکی کو کہ یہ شہزادہ رسول کی زوجہ رہی ہے خوشی سے قبول کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اس لڑکی کی زندگی بگڑ جاتی تھی یا وہ خراب ہوتی تھی، ایسی بات نہیں۔ اس حوالے سے جو لوگ بحث کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکا کریں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ان ہستیوں کے بارے میں اپنی رائے کو اہم سمجھتے ہوئے بیان کریں؟ آپ کے والد اگر کرتے ہیں تو آپ والد کے خلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ نکاح کیا ہوگا نا، اس نے برا کام تو نہیں کیا۔ وہ جو لطیفہ بنا ہوا ہے کہ عربی کا لطیفہ جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ خاتون نے شوہر سے پوچھا تھا تم غائب تھے، کہاں تھے؟ اس نے کہا میں کام سے گیا تھا، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں شریعت کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تمہارے غلط کام کے نہیں، صحیح کام کا ڈر ہے کہ تم کوئی اور نکاح نہ کر لو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رجحانات، ہمیں کتنی بات کرنی ہے، کس کے بارے میں کرنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ تبصرہ نہیں کریں گے تو کیا آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری ہوگی کہ جو آپ نے پوری نہیں کی، جو آپ پہ لازم تھی؟ ان ہستیوں کا ہمیں ادب کرنا ہے جتنا ہو سکے، اور ہوتا نہیں ہے ہم سے۔ وہ ہستیاں تو اتنی محترم ہیں کہ ان کا نام لینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے میری زبان اس لائق ہے یا نہیں، مگر ہم کہاں، بے ادب لوگ ہیں۔ پھر ان کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، امام حسین کو سلام کرنے کے بجائے بحث کرتے ہیں کہ ان کا نکلنا صحیح تھا یا نہیں تھا، کیا تھا۔ وہ ہستیاں ہماری محسن ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے وہ لوگ، اصحاب نبوی، اہل بیت رسول۔ ان کی محبت، ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ ان کے بارے میں کوئی ہلکا سا جملہ نکل گیا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو احتیاط کیجئے۔ ہاں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، میں نے اس کا مختصراً جواب دیا، ساتھ ہی آپ کو تلقین بھی کر رہا ہوں اور بلکہ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ادب کیجئے۔ حیدرآباد سے ہیرا صاحبہ کا سوال کہ کیا انسان اگر کسی بھی کیفیت میں ہو تو کیا اسے درود پڑھتے رہنا چاہیے؟ کہا جاتا ہے کہ یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، مگر بعض اوقات ذہنی کیفیت بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور انسان کو خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آتی، تو کیا ایسے بندے کو بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے یا اس کے لیے کوئی خاص تصور یا کیفیت کی ضرورت ہے؟ سوال کرنے والے سے پوچھوں گا، کسی سے بات کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہو تو کیسا لگے گا؟
اگلا فوراً ٹوکے گا تمہارا دھیان کدھر ہے. بادشاہ سے بات کر رہے ہوں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہو، کیسا لگے گا؟ مزہ تو یہی ہے کہ آپ حضوری کا مطلب دل حاضر ہو، اور آپ مدینہ منورہ، روضہ رسول یا ان کی باتوں کے اس میں ہوں. اصل تو یہ ہے. لیکن پڑھتے رہیں، کسی حال میں بھی ہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. یہ درود شریف آپ کی اس کیفیت کو بھی درست کرنے میں ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وظیفہ، میرا رب درود بھیجتا ہے تو ربانی وظیفہ ہے. مزہ تو ویسے یہی ہے، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. ایک چیز آپ پھینک کے دے رہے ہیں، ایک چیز آپ بڑے طریقے سے دے رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں پروٹوکول تو ہے نا، تو ہم کس بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، اگر اس کا خیال رہے گا تو بہت اچھا ہوگا. یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن میں یہ کہوں گا ہر حال میں پڑھتے رہیں. اگلا سوال یاسمین صاحبہ کا، ڈرامے کے لیے اسکرپٹ لکھنا اور اس کے ذریعے کمائی گئی آمدنی پر کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ تعلیم ہے، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے مناظر نہیں لکھے ہوئے، صرف آپ نے ایک لکھا ہے شارٹ اسٹوری، افسانہ لکھا ہے، مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے اور مقصد اس میں صحیح پیغام پہنچانا ہے، وہاں تک درست. لیکن آگے کردار ادا کرتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی رعایت کہاں سے دوں؟ جو کچھ ٹی وی پہ یا دوسری جگہوں پہ ڈرامے فلمیں بن رہے ہیں، ایک چیز ہے لکھنا، لکھنے میں تو آپ نے مقصد ہے کوئی چیز صحیح پیغام ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے تو وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن جھوٹ لکھا ہے، غلط لکھا ہے، یا آپ کی وجہ سے وہ چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ اس گناہ میں شامل. اگلا سوال ارم صاحبہ کا، کہ میرے شوہر اپنی والدہ سے جھوٹ بولنے کا حکم دیتے ہیں کہ جاب پر جانے یا نہ جانے کا، یا پھر گھر میں ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے جھوٹ بولنے کا کہتے ہیں. اگر اب میں سچ بول دوں تو سخت ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ بولوں تو گناہ گار ہوں گی. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. ان کو پیار سے سمجھائیں نا، پیار سے سمجھائیں کہ جھوٹ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا تمام برائیوں کی جڑ. اور قرآن میں جھوٹوں پر لعنت کا بیان ہے. جب ان کو ڈرایا جائے گا، اچھی طرح سمجھایا جائے گا تو وہ بچیں گے. لیکن یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو اور شوہر راضی رہے، تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی. شوہر کو سمجھائیں، ان سے کہیں میں نہیں بولوں گی، مجھ سے نہ کہیں، خود بول لیں. وہ اگر جو بولتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری پہ، لیکن ان کو سمجھائیں کہ نہ آپ کے لیے اچھا نہ میرے لیے اچھا، اور میں اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کروں گی. پیار سے کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، کچھ مثالیں دیں، کچھ بتائیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر وہ شوہر سن رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ بھی بچیے. یہ آگ ہے، یہ جب لگتی ہے نا معمولی سی چنگاری سے بھی تو بہت کچھ جلا دیتی ہے. بچیے. ان کا اگلا سوال کہ کیا شادی کی وجہ سے نصیب بدلتا ہے یا بندہ خود اپنا نصیب بناتا ہے؟ اگر شوہر ٹھیک نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا نصیب ہے، کیا یہ بات درست ہے یا والدین بھی برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جتنی بات کی ہے نا اس میں کئی پہلو ہیں. رشتہ کرتے ہوئے چھان بین کی تھی یا نہیں کی تھی؟ لاپرواہی میں کیا اور پھر اس کا رزلٹ ڈال دیا کہ نہیں نصیب تھا، تو یہ کہنا غلط ہے. آپ اس میں شامل ہیں، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، تسلی نہیں کی. دیکھنا چاہیے، ایمان بھی دیکھنا چاہیے، اخلاق بھی دیکھنے چاہیے، مال بھی، حسن بھی، جو دیکھنا چاہیے شریعت نے اجازت دی ہے. اچھی طرح دیکھنا چاہیے، غیر ضروری بھی نہیں. لیکن جہاں تک اب تو تیلیسیمیا کی بھی رپورٹ چاہیے، بلڈ رپورٹ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اب تو جو آپ ہوتے جا رہے. تو نصیب کا جہاں تک سوال ہے کہ آپ کے حصے میں کیا ہے، آپ کو کیا پہنچ رہا ہے، اس میں کچھ آپ کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. آپ کی غذا کیا ہے، آپ کے کمائی کیا ہے،
طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت، اس کو ایسا شخص ملے جو اس کا مزاج درست نہیں ہے اور وہ صبر کر لے، اس کے لیے بہت اجر ہے. اسی طرح بیوی سخت ہے تو شوہر صبر کر لے، اس کے لیے اجر ہے. لیکن فیصلہ کرنے والوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ کیا اولیاء اللہ کی دعا سے تقدیر مبرم بدل جاتی ہے؟ تقدیر مبرم ایک ہوتی ہے، وہ مبرم جیسی ہوتی ہے، شبہ معلق بھی کہتے ہیں اس کو، شبہ مجرم بھی کہتے ہیں، یعنی مبرم جیسی. لیکن جو بالکل مبرم ہے، اٹل ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. ہمارے جو معلومات کے مطابق ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جو چاہتا ہے مٹا دے، جو چاہے اس پہ رہنے دے، بدل دے، یہ اس کی ہمارے ہاں تقدیر مبرم اور معلق کو سمجھنے کے لیے بھی اتنی فہم نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن اکثر اولیاء کو بہت سی چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں اس کے لیے دعا کرنے ہی نہیں دی جاتی، منع کر دیا جاتا ہے. اگر واقعی وہ اولیاء ہیں، ان کے منہ پہ وہ الفاظ نہیں آتے، ان کو اس دعا سے روک دیا جاتا ہے. اور وہ اللہ کے بارگاہ میں بہت پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا. لیکن اولیاء بھی جانتے ہیں کہاں کس طرح دعا کرنی ہے. البتہ اللہ کے عطا سے، اللہ تعالیٰ کے چونکہ پیار ہے اللہ کی عطا سے، اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، جگہ دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے. مگر ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ چاہے. تو اللہ کے پیارے اللہ کے چاہنے کے خلاف نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگہی ہو جاتی ہے. ہاں، بہت سے معاملات میں جو اٹل ہیں اللہ ان کو دعا نہیں کرنے دیتا، کیونکہ یہ کہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ بات ہوگی تو ان کو اس سے روک دیا جاتا ہے. اس حوالے سے بہت سی تفصیل ہے، میں محتاط لفظوں میں آپ کو کچھ کہہ سکا ہوں. ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ چاہے جو چاہے کر دے، خود کر دے، کسی پیارے کے کہنے سے کر دے، آپ کی رونے سے، گریہ زاری سے کر دے، وہ جو چاہے کرے. ان کا اگلا سوال کہ کلندر کا معنی کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ کیا کوئی سچا کتب وقت کلندر بھی ہوتا ہے؟ لفظ قلندر سے لوگوں نے کچھ مراد لے لیا ہے کہ مستی کا عالم ہو، کو تھوڑا سا یعنی بے پرواہ، جس طرح آج کل کے ملنگ وغیرہ لوگ ان پر قیاس کرتے ہیں. قلندر کا یہ معنی نہیں ہے. قلندر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سی تکلیف اٹھا لیتا ہے، بہت سی، اور ایسی محنت کرتا ہے جو دوسرے نہیں کرتے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ جو لوگوں میں 2.5 قلندر کی بات مشہور ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے. حضرت بو علی قلندر، حضرت شہباز قلندر اور حضرت رابعہ کو آدھا قلندر کہتے ہیں. یہ لوگوں نے بنا لی 2.5 قلندر، ایسی بنائی ہوئی بات ہے. وہ قلندر کا مطلب کوئی جذب و مستی کے عالم میں کسی کا ایسا ہونا لوگوں نے مراد لے لیا ہے. یہ قلندر جو ہوتے ہیں، میں اس کو موڈ کہہ دوں کہ ان کا موڈ ہوتا ہے کیفیت کے حوالے سے، خلاف شریعت نہیں. بہت زیادہ محنت کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. تو اب کس کس پر اطلاق ہے، کیا اس کی تفصیل ہے، اس بارے میں کچھ لکھا بھی ہے، لیکن یوں نہ سمجھیے جو آپ نے گمان کیا ہوا ہے کہ نہیں جی وہ جیسے مجذوب ہوتے ہیں ایسے ہوں گے، ایسا ضروری نہیں ہے. محمد فیاض صاحب، آپ نے جمعے کے خطبے میں عصا پکڑنے کے حوالے سے پوچھا. گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال معظم احسان صاحب کا جنگ سے، حدیث عمار کی وضاحت فرما دیجیے.
اس میں آپ نے کیا پوچھنا ہے، آپ کا اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ میں اس کی گفتگو کروں گا، وہ بہت لمبی ہے، مجھے پہلے پتہ چلے کہ آپ کو اس میں شبہ یا اعتراض کیا ہے۔ اگلا سوال شہلا منیر صاحبہ کا، کہ ایک بچی کا نکاح اس کی پھوپھی کے گھر ہوا اور 7 سال رہا، اس کے بعد آپس میں ناچاکی کے باعث اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور بعد میں اس بچی نے خلا لے لی۔ اب اس بچی کی شادی واپس اس کی پھوپھی اپنے ہی گھر دوبارہ اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی ہیں، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا نکاح جائز ہوگا؟ طلاق کون سی ہوئی، خلا کون سا ہوا، اس کی حقیقت کیا واضح ہوئی میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک جگہ نکاح رہا، علیحدگی نہیں ہوئی ہے، اس میں ان کی خلوت نہیں ہوئی ہے، جس خلوت کے بعد عدت لازم آ جاتی ہے۔ خلا ہوا ہے، شوہر نے اس کے بعد زبانی کہا یا لکھ کے دیا، کون سی طلاق دی، بائن تھی، مغلظہ تھی، تینوں دی تھی یا ایک ہی دی تھی، یہ ساری کیفیت واضح نہیں ہے، لیکن کسی ایک لڑکی سے نکاح رہا، آپ کی اس کے ساتھ کوئی خلوت نہیں ہوئی اور نکاح ٹوٹ گیا۔ اب مدت گزر گئی ہے، آپ نے وہ نکاح جو ٹوٹا ہے وہ ایسی صورت میں نہیں ٹوٹا جس پر وہ حکم آتا ہے حلالے کا، تو اس صورت میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحیح صورتحال پتہ ہو تب کہا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ حق مہر کی شرائط دونوں گھر والوں کی مرضی سے طے ہوئی تھی، مگر دوران نکاح خواہ نے غلطی سے الفاظ کی ادائیگی کے دوران زیادہ مہر کہہ دیا اور لڑکے نے بے دہانی میں وہ قبول بھی کر لیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کیا لڑکے کو وہ مہر ادا کرنا ہوگا؟ جی، بے دہانی میں مطلب جب الفاظ کہہ رہا تھا تو کیا معلوم نہیں تھا کہ 100 کہہ رہا ہوں یا 1000 کہہ رہا ہوں؟ اور پھر دونوں کے درمیان جس پر ہوا تھا ایجاب و قبول، جس پر ہوا تھا وہی مہر ہوگا، جس پر ایجاب و قبول ہوا گواہوں کے سامنے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو پہلے اس کو ثابت کیا جائے۔ اگر پڑوسی غیر مسلم ہیں، دیکھیں نا لکھا ہوا ہے، مفتی نے کیا غلطی کی ہے، قاضی نے پڑھنے میں کیا کی ہے، ہند سے لکھے ہوئے تھے، لفظ نہیں لکھے ہوئے تھے، تو وہ پڑھنے میں 11,000 کی جگہ 1,00,000 پڑ گیا، تو اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ نہیں مانی جائے گی، وہ پڑھنے کی ہوگی، لیکن باقی جو ہے وہ جتنی بات ہے وہ تو واضح ہوگی، تو دیکھا جائے گا۔ اگر پڑوسی غیر مسلم ہو، ان کے گھر ان کے بچوں کی شادی ہو، تو کیا ہم ان کو شادی کی مبارکباد کے لیے ان کے گھر جا سکتے ہیں؟ جی، آپ رسمی طور پر ان کے ہاں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جو شرعاً منع ہو، آپ تحفہ دے سکتے ہیں، آپ کھانا دے سکتے ہیں ان کی، کوئی اور اگر وہ ضرورت مند ہے ہیلپ کر سکتے ہیں، انسان ہے۔ جہاں شریعت کی بات آئے گی کہ ہاں ان کی کوئی غلط رسم ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے، ان کا کوئی تہوار ہے جو ہمارے خلاف ہے جس میں مبارکباد وغیرہ دینا وہ نہیں کریں گے، باقی شادی ہے آپ ضرور ان کو تحفہ بھی دیں، آپ جائیں بھی ان کو، اور ان کے رسم و رواج میں نہ ہو، بس اپنے جو بھی ان کو کہنا ہے کہ جی تمہارے لیے اچھا ہو آ جائے۔ راہیل امین صاحب کا سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پہچان اس چیز سے کرواتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، لفظ مذہب انسانیت کہنا کس معنی میں کہ جی ہم لوگ انسان کی عزت کرتے ہیں، انسان کو اہمیت دیتے ہیں، اس طرح وہ کہنے میں چل جائے گا، لیکن دین کے حوالے سے یا ویسے اس کو وہ نفی کر رہا ہے اپنے اصل دین مذہب کی، تو پھر نہیں چلے گا۔ یعنی اس کے مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں ہے، یا کوئی ایسا لفظ کہوں گا تو وہ نہیں ہوگا، تو وہ مراد نہیں ہے۔ مطلب مذہب راستے کو کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ بھئی ہمارا مذہب کیا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا، تو اس معنی میں کہہ رہا ہے تو اس میں کہا جا سکتا ہے۔ لاہور سے حماد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ ایک عرب ملک میں جس کا تمام مسلمانوں کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، تیزی سے بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، تو کیا اب ہمیں مسلمانوں کو کیا عملی اقدامات اٹھانے چاہیے، یا پھر ہم صرف حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کریں؟
آپ کو اگر کہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تو امام مہدی کا انتظار کریں گے؟ آپ یہ اپنی کوشش کریں گے؟ جسم بچانے کے لیے آپ لازمی بات ہے ہاتھ پاؤں ماریں گے، تو ایمان بچانے کے لیے کیوں نہیں؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اس طرح کے کام کر کے کہیں حیا نکالو، غیرت نکالو، ان کو مذہبی پابندیوں سے نکالو، شریعت کی پابندیوں سے نکالو، یہ وہ سارے کر رہے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، اور ہمارے کچھ لوگ ناسمجھی میں جو اس طرح کرتے جا رہے ہیں، ان کی غلامی، ذہنی غلامی کی وجہ سے اس پر پوری دنیا کے ہر مسلمان کو جو صحیح طریقے ذرائع ہیں اس کو اختیار کر کے پیغام حق بلند کرنا ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے، جو خاموش رہیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ حنفی اگر تشہد میں انگلی نہ اٹھائے تو کیا نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے ہو گی؟ جائے گی۔ دیکھیں، کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، لیکن ہم یہ یاد رکھیں کہ کچھ مستحبات بھی ہیں، پسندیدہ ہیں، تو جہاں تک لازمی باتیں ہیں وہ کرنی ہے۔ اگر یہ نہیں بھی کسی نے، جس طرح کہ حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں ہے کہ وہ رفع سبابہ، یہ انگلی کھڑے کرنے سے ان کے پاس جو دلائل تھے ان پر وہ روکتے تھے، تو اگر کوئی نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں، کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو کرنا نہیں آتا، ہلاتے رہتے ہیں، کچھ صرف یوں کرتے ہیں، کچھ وہ باقاعدہ شکل بنا کے، تو لوگوں کو اس کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں اور کس ظلم کو برداشت کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے؟ کیا قریبی رشتہ داروں سے ملنے والے طعنے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا۔ کام کسی کا ہے، نام کسی کا لے دیا، چوری کسی نے کی ہے، الزام کسی پہ دھر دیا، حکم کس کے بارے میں ہے، لگا کس پر دیا، آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، لگا دینا ولیوں پہ، مسلمانوں پہ، یہ سب ظلم۔ کسی کے ساتھ نا انصافی کرنا، زیادتی کرنا، وہ بھی ظلم ہے۔ آپ کسی کو طعنہ دیں، طعنہ ابیوز کرنا کہتے ہیں، شاید ٹانٹ کرنا بھی کہتے ہیں، آپ موکری کا لفظ بھی کہتے ہیں، اور آپ بلف کرنا بھی کہتے ہیں۔ ہم کسی دوست کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے اس کی دل آزاری کر رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ ہاں، اگر وہ خوشی سے آپس میں آپ ایک دوسرے کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس کا دل برا نہیں ہوتا، وہ اور بات ہے۔ وہ بھی کہہ دیتا ہے، آپ سہتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہ کہنے میں تو ہم شیر ہیں، سہنے میں ہم زیرو۔ ہاں، کہنے میں یعنی ہیرو اور سہنے میں زیرو۔ کوئی مجھے نہیں کہے، میں جس کو چاہوں کہہ لوں، یہ غلط بات ہے۔ یعنی آپ کا جس سے آپس میں کہتے ہیں نا مذاق ہو، فرینکنیس ہو، تو جتنا آپ سہ سکتے ہیں اتنا ہی دوسرے کو کہیں۔ اگر وہ آپ کو کہے تو آپ کو بھی برا نہ لگے، اس حد تک تو ٹھیک، لیکن رشتہ داروں میں یا باس اور سرونٹس میں جو جملے باز سخت ہوتے ہیں، دل آزاری کے ہوتے ہیں، لیکن اگلا مجبوری میں، مثلاً آپ کے گھر کی خادمہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں رکھا ہوا ملازم ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ کے ہاں ملازم ہے۔ اس کی مجبوری نہیں ہوتی تو وہ ملازم نہیں ہوتا، مگر ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ہم سے برتن ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، اس سے ٹوٹ جائے تو قیامت ہو جائے گی، ہوتا ہے نا ایسا۔ ہم سے کوئی چیز ہم سلپ ہو گئے تو اور بات ہے، اس نے ہم اس کی وجہ سے ہو گئے تو لیجئے جی سارا برڈن۔ جو طاقتور ہے اس کے سامنے غصہ نہیں دکھانا، جو کمزور ہے اس کے سامنے دکھانا، یہ بہت سی شکلیں ہیں ظلم کی۔ ظلم سے روکنا اس طرح ہے کہ وہ جو چیز کرنا چاہ رہا ہے ظلم کے طور پر، اس کو کرنے نہ دی جائے۔ فرمایا نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ مثلا حکومت آپ پر ناجائز ٹیکس عائد کر رہی ہے، ہوش ربا قیمتیں، پیٹرول کی، ڈالر کی قدر دیکھا آپ نے؟ چینی، آٹا، جی صرف حکومت بچ جائے اس کے لیے بھلے سڑکیں گروی رکھ دیں، ایئرپورٹ گروی رکھ دیں، بلڈنگیں گروی رکھ دیں، ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ زبردستی مسلط رہنا کہ کرسی بچی رہے، نا اہل ہو تو جاؤ، ہم سے نہیں ہو رہا جی، غلطی ہو گئی، پورے ملک کو قرضوں میں دھکیل کے، یہ سارے پلان ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ظلم ہے، ناجائز ٹیکس لینا بھی ظلم ہے، غلط قانون بنا کے مسلط کرنا بھی ظلم ہے، جھوٹی بات کو پھیلانا بھی ظلم ہے، غلط ترجمہ تفسیر کرنا بھی ظلم ہے، تو اسی طرح گالی دینا، غیبت کرنا، یہ سب بھی ظلم ہے۔ تو ایسے طعن و تشنیع جو ناجائز ہیں، مثلا کسی نے آپ کے پیسے روک لیے تو آپ ٹھیک ہے تھوڑا بہت غصہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی باقی ساری جو اچھائیاں ان کو بھی رگڑ دیں آپ۔ کسی نے رشتہ نہیں دیا آپ کے لیے تو وہ آپ کے لیے تو ہو گئے جناب کافر ہو گئے، وہ جیسے نہ سلام نہ کلام۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں، تو ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے ظلم سے بچنا ہے، غلط طعنے بھی نہیں دینے چاہیے۔ کیا پاکستانیوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے؟ کچھ مسلمان ممالک نے تعلقات بحال کر لیے ہیں، کیا کسی عام مسلمان کو وہاں موجود مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت ہونی چاہیے؟ جاتے ساری دنیا سے جا رہے ہیں سوائے پاکستان کے، باقی ساری دنیا جا رہی ہے، رستہ تو بند نہیں ہے۔ ہم اگر کسی موقف پر ہے تو وہ موقف کے عدل و انصاف کا ہے، پھر ہر ناجائز قبضے کو جائز کہہ دو۔ اگر یہی طریقہ ہے تو پھر جہاں بھی آپ کی دکان پہ بھی کوئی قبضہ کر لے تو آپ اس کو بھی تسلیم کر لیں، آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ پھر یہ کیا آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے، جسٹس کیا ہے؟ اور جب سے یہ انہوں نے قبضہ کیا اسی وقت سے دنیا کا امن برباد ہوا ہے، اس سے پہلے تو ایسے حالات نہیں تھے۔ یہ ہائی جیکنگ شروع ہوئی، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سوسائڈ ایکٹ، جو کون سا اس کو کہتے ہیں، خودکشی، کیا لفظ اس کے ساتھ، سیلف، جو اپنے اوپر باندھ کے بم باندھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں وہ مطلب اس کے لیے کوئی ایکٹ کا لفظ بھی ہے شاید۔ تو یہ کب شروع ہوئے؟ جب سے آپ نے مقبوضہ بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ ٹھیک ہے وہاں عیسائی بھی رہے، وہاں یہودی بھی رہے، ان کو رہنے سے منع نہیں کیا، لیکن جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو کیا یہودی نہیں رہتے تھے وہاں پہ؟ کیا عیسائی نہیں رہتے تھے؟ لیکن مسلمانوں پر یلغار، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، ان کی عبادت گاہ، اگر یہی مسلمان سیناگوگ میں گھسیں تو کیا ہو؟ وہاں جب چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوتی ہے، کتنے انبیاء کے مزارات ہیں وہ۔ تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں جی تسلیم کر لیں، تو پھر آپ اپنے تمام اصول قواعد، پھر یہ باتیں نہ کیا کریں، اچھی نہیں لگتی۔ پھر جی اصول کی بات ہے تو کوئی اصول جب سن ہی نہیں رہے، اصول پر عمل ہی نہیں، مان لیں جنہوں نے مانا ہے وہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے نہیں مانا کم از کم حق کی بات تو کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو کیا حقوق ملے ہوئے ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ کتنے وہاں پر عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ غزہ پہ کیا ہوا، دوسرا کیا ہوا، بھول گئے ہیں آپ؟ کشمیر کا کیوں شور مچاتے ہیں پھر آپ؟ تو اس طرح تو پھر ہر قبضے کو جائز کہہ لیجئے، اصولوں پہ بات کی جائے، وہاں مسلم آبادی کو بھی پورے حقوق ملے، فلسطینیوں کو جو ان کے حقوق ہیں ملے، تینوں مل کے گورنمنٹ بنا لے۔ مخلوط کیا دنیا میں نہیں ہے؟ باقی ملکوں میں سارے مذہب کے لوگ نہیں رہتے؟ لیکن یہ کہ جو وہاں پر جن کو صہیونی کہتے ہیں، زائنسٹ، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کہ عربوں کی تباہی کے حوالے سے حدیث شریف جو آئی ہے، کیا عرب ممالک کی جو موجودہ صورتحال ہے کیا اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ دیکھیں ہم پرٹیکولر نہیں، لیکن یہ کہ جو نشانیاں پائی جا رہی ہیں وہ قرب قیامت بھی ہیں، اور یہی ہے
یہ عیاش حکمران جن کو کہا جاتا ہے نا، جو صرف پیسے کے اپنے تمام عللے تللے پورے کر رہے. اب مجھے بتائیں کتنے ملکوں میں جائیں، پاورٹی جس کو آپ کہتے ہیں نا، غربت ہمارے یہاں بھی ہے. اور غربت مٹانے کی باتیں جتنی کی جاتی ہیں نا، وہ غریب مٹانے کی ہوتی ہے. اصل میں غربت کے نہیں کہتے، غریبوں کو مٹاؤ. انصاف، عدل و انصاف کہاں رہ گیا؟ آپ نام لیں، میں پوچھتا ہوں. آپ امریکہ کہیں گے ٹرمپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، کوئی کارروائی ہوئی؟ بات کر رہا ہوں. دنیا بھر میں طبقاتی تقسیم ہے، کسی کے لیے اور کسی کے لیے اور. پاکستان دشمنی میں اسی شخص کو ایوارڈ دیا گیا ہے یا نہیں جس کا طیارہ گرا تھا، پاکستان نے چھوڑ دیا تھا؟ یہ عدل ہے؟ تو جو لوگ غلط کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، محلات بنائے ہوئے ہیں، ان کو سب چیزیں یعنی حرام حلال کی پرواہ نہیں ہے. وہ سب احکام قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. پرٹیکولر میں نام لوں کہ یہ خاص طور پر نہیں، یہ سب کا ماحول. ہم عرب کو برا نہیں کہتے کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب. ان کے وہ افراد جو غلط ہیں وہ غلط ہے. اس سے مراد سارا عرب نہیں ہو سکتا. اب کسی ادارے کو کہتے ہیں تو اس ادارے کی کوئی چند افراد ہوں گے یا کچھ افراد ہوں گے. ہاں، جو پورا ادارہ ہی خراب ہو جائے تو اس کی بات اور ہوتی ہے. تو یاد رہے احکام جو ہے نا، وہ جو بھی سامنے نظر آ رہا ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. تو میں اس پرٹیکولر کو کہ یہ خاص نشانی نہیں، وہ ساری ظاہر ہو رہی ہیں. کس حد تک ہو چکی ہیں، مزید اور کتنی ہونی ہے. تو مجھے اپنے ایمان اور اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے. میں جو میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچانا ہے، تو اس کلمہ حق پہلے میں خود ثابت قدم ہوں اور آگے اس کو پھیلاؤں. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ کامنٹ سیکشن میں کچھ حضرات نظر آئے کہ وہ جواب دے رہے ہیں، ہماری ٹیم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہیں آ رہے. تو اس چیز کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی کہ سوال جو آپ بھیجتے ہیں اس کا جواب حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ بصورت تحریر اپنے نام اور شہر کے ساتھ سوال ہمیں بھیجتے ہیں فیس بک لائیو اسٹریم کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا پیج ان باکس کے ذریعے. اور وہ سوال ہم پڑھ کر سناتے ہیں علامہ صاحب کو، اور اس کے بعد علامہ صاحب براہ راست جواب دیتے ہیں. بصورت تحریر کوئی جواب نہیں دیا جاتا، نہ علامہ صاحب کی طرف سے نہ ہی ہمارے کسی ٹیم ممبر کی طرف سے. تو اگر کوئی شخص آپ کو کامنٹ سیکشن میں آپ ہی کے کامنٹ کے رپلائی میں کوئی جواب دے رہا ہے تو ہرگز یہ گمان نہ کیجیے گا کہ یہ علامہ صاحب کی طرف سے یا ان کے کسی نمائندے یا کارکن کی جانب سے یہ جواب دیا جا رہا ہے. یعنی کسی طرح اس کی ذمہ داری نہ مجھ پہ ہے نہ اس میڈیا ٹیم پہ ہے. وہ جو دے رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اگلا سوال محمد عبد الحفیظ صاحب کا. گاڑی پر اللہ یا محمد یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام لکھا ہو اور گانا چل رہا ہو اس گاڑی میں، تو اس پر کیا شرعی گرفت ہوگی؟ مسجد میں جا کے آپ کا فون بند کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی رنگ ٹون بجتی ہے میوزک والی. اس پہ تو آپ مسئلہ نہیں پوچھ رہے، ہو سکتا ہے آپ خود بھی بجاتے ہوں. فون سائلنٹ نہیں کرتے، آپ سوئچ آف نہیں کرتے. مسجد میں گئے اللہ کے گھر میں، وہاں آپ فون بند نہیں کرتے. حرم شریف میں نہیں کرتے، مسجد نبوی میں نہیں کرتے، روضہ رسول پہ نہیں کرتے. وہاں بج رہی ہیں آپ کی گھنٹیاں. کاش مسلمان کو احساس ہو جائے. میں نے کہا نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم میں ڈال کے ہم سے وہ احساس نکالا جا رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ تصویریں لگاتے ہیں کہ جی لباس پہنا ہوا ہے، عرب لباس ہے، داڑھی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، مگر دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے. پب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں وہ بھی لگی ہوئی ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے کردار کو آپ پورے اسلام یا
اس مسلمانوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، یہ چند لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ کلمہ بھی لکھ رہے ہیں اور بیٹھ کے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نام اللہ کا، اس کے رسول کا، حضرت علی کا، غوث پاک کا لکھا ہوا ہے، تو کچھ تھوڑا سا خود ہی شرم کر لو۔ نہیں کرتے ہیں تو میں کیا کہوں، ادب کے خلاف ہیں یہ باتیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ رحیم یار خان سے صلاح الدین صاحب کا سوال کہ مسند کی وجہ تسمیہ اور حدیث حسن کی تعریف بیان فرما دیجئے۔ یہ آپ نے سوال نہیں کیا، یہ آپ میری قابلیت جاننے کے لیے پوچھ رہے ہیں، مجھے ایسا لگا، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ کو حدیث کے بارے میں لفظ حدیث کی تعریف اگر آپ سے پوچھ لوں تو کس کس کو حدیث کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں حدیث کی، اگر آپ سے سوال کر لوں تو کیسا لگے گا؟ اور اثر کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کے کیا معنی ہیں؟ سوال میرے ذہن میں بھی ہے۔ سنن کتنی ہیں، صحیح اور جامع کتنی ہیں، کیا ہے یہ کتابوں کے نام؟ تو اب اگر آپ واقعی سند والے ہیں اور مجھ سے مسند پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس جواب ہیں، لیکن مجھے لگا چونکہ یہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، ناپنے کے لیے ہے، اس لیے جواب نہیں دے رہا۔ معاف کیجیے گا اگر میں نے غلط گمان کیا ہے تو۔ مہد صاحب کا سوال کہ میری کلاس میں ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بد مذہب ہیں اور تقلید کا انکار کرتے ہیں، تو اگر وہ اسلام کے نام پر ہاتھ آگے بڑھائیں تو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ان سے دور رہا جا سکتا ہے؟ ہاتھ بڑھانے کیوں رہے ہیں وہ؟ آپ کو اپنی تقلید کروانے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تقلید کے ایک معنی کاپی کے ہے نا، امیٹیشن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، تو وہ ہاتھ کیوں بڑھا رہا ہے کہ بھئی میری تقلید کر لو، میرے ساتھی ہو جاؤ؟ تو جب وہ اصل تقلید نہیں کر رہا جن کی کرنی چاہیے تو پھر اس کی کیوں کرے؟ دیکھیں ایمان کے معاملے میں لچک نہیں ہوتی، غیرت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے۔ ہم فرائٹن نہیں ہیں، اسکیئرڈ نہیں ہیں، ایمان کے معاملے میں ہم شیر ہیں، بریو۔ جہاں ایمان کی بات آئے، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، ایمان کی اہمیت۔ ہمارے لیے ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ صحیح، تو اگر کوئی بدعقیدہ ہے تو اس کے ساتھ دوستی نہیں کی جائے گی، ہاں اس کو تبلیغ کریں، آپ پیغام حق پہنچائیں۔ نہیں مانتا ہے تو اسے کہا جب تو نہیں مانتا تو مجھے کیوں منوانا چاہتا ہے، رستہ ناپ، اس طرح بات کریں آپ، رعایت نہیں ہوگی وہاں پہ۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا کہ میری ایک بہت اچھی دوست ہیں جو کہ میرے ہر اچھے اور برے وقت کی ساتھی رہی ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہ اچھے اور برے وقت کی مددگار بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی احسان کیا کہ وہ میرے سخت مزاج کو برداشت کرتی ہیں اور نرمی سے اصلاح کرتی ہیں، لیکن عقیدوں کے معاملے میں ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ خود کو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد کہتی ہیں، خود میلاد نہیں مناتی لیکن کسی کو منع بھی نہیں کرتی، خود 11ویں نہیں مناتی مگر اپنے بچوں کو ختم غوثیہ میں بھیجتی ہیں۔ میں نے ان سے متعدد مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ علامہ صاحب سے ملاقات کر لیں، مگر وہ نہ مانوں کی رٹ لگاتے ہیں، وہی من و ان معاملہ ہے۔ اب میں نے ان سے ملاقات مختصر کر دی ہے، تو کیا اب میرا یہ رویہ مطلب پرستی کہلائے گا؟ آپ نے پہلے کہا بہت اچھی دوست ہے، صرف دوست نہیں کہا، بہت اچھی دوست کہا۔ اس وقت آپ کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا؟ دیکھیں کسی کا شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام شافعی میرے امام ہیں، امام احمد بن حنبل میرے امام ہیں، امام مالک میرے امام ہیں، اور ان چاروں میں امام اعظم ابو حنیفہ ان میں سب سے بڑے ہیں، اور باقی ان کے ہی ہیں سارے آگے شاگرد۔
ان میں عقیدوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے سنی ہیں، یہ چاروں پیارے ہیں، چاروں بڑے ہیں۔ بعض مسائل کی تعبیر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شافعی ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ شافعی ہے تو وہ غلط ہے، نہ، خود امام شافعی ہمارے لیے بڑے محترم، میرے غوث پاک میرے لیے کتنے محترم ہیں، وہ حنفی تو نہیں تھے لیکن میرے غوث پاک ہے۔ تو یاد رہے، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، چاروں ایک ہیں، لیکن میں حنفی ہوں۔ جب میں ایک امام کا مقلد ہو گیا تو اب میں اسی کے مطابق کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ کوئی 11ویں نہیں مناتا، نہ منائے، غلط کہے گا تو غلط ہوگا۔ میلاد شریف نہیں مناتا، نہ منائے، غلط کہے گا تو غلط ہوگا۔ اور مجھ سے ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہوں، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تو خالی ہے تو اس سے کیا ملنا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن یہ کہ آپ کو جب تک کوئی صحیح عقیدے کو وہ غلط کہیں، انکار کرے، تو آپ باقی آپ احتیاط کرتی ہیں ان سے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اور مطلب پرست تو ہم سبھی ہیں تقریباً، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہماری آمین۔ دوستیاں مفاد کے لیے، ہمارے رشتے آج کل مفاد کے لیے، امیروں سے رکھیں گے، غریبوں سے نہیں رکھیں گے، مفاد، مطلب پرستی عام۔ اب دیکھ لینا، حکمران پارٹی اپنی پارٹی کو نوازتی ہے، دوسروں کو نہیں نوازتی، مطلب پرست ہیں وہ بھی، یہ تو سب جگہ نظر آئے گا الا ماشاء اللہ۔ بہرحال وہ اگر کوئی اور ایسا عقیدہ ان کا نہیں ہے خراب جو جس پہ ان کو حکم لگے کہ گمراہ ہیں یا دین سے نکلے ہوئے، تو آپ دوستی رکھیں۔ آپ کہہ رہی ہیں بہت اچھی دوست ہیں، آپ کے کام آتی ہے، پیار سے ان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ کے دیکھ لیجئے۔ ہاں، عقیدہ غلط ہو تو اصلاح ضروری ہوگی، پھر احتیاط بھی، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ میری بیٹی کی عمر 14 برس ہے، بچپن ہی سے ان کو سانس کی پرابلم ہے، استھما کے اٹیکس آتے ہیں، سردیوں میں عموماً یہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماشاء اللہ سے نماز کی پابندی کرتی ہیں خاص طور پر، مگر آج کل سردیوں میں فجر کی نماز کے دوران وضو کرتے وقت چاہے گرم پانی ہی سے کیوں نہ کیا جائے طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں وہ صرف تیمم کر کے نماز ادا کر سکتی ہے؟ کتنی بگڑتی ہے، بہت اگر احتیاط سے وہ یعنی کہ طریقے سے کر لے نا، بہت زیادہ پانی کا استعمال اس طرح نہ کرے، لیکن اگر یہ اتنا ہے کہ طبیعت اتنی بگڑ جاتی ہے کہ جسم جو ہے اس میں وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیل پڑ جاتے ہیں، یا تو اس صورت میں اس کو اجازت دیں گے تیمم کی، لیکن پہلے وہ واضح ہو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ باقی اس کا علاج کرائیں، اور ان سے کہیں گیلے بال دھوپ میں یا پنکھے میں نہ رکھیں، سر کو اگر ڈھانک کے سوئے ہلکے سے کپڑے سے باندھ لیں تو اس سے اور فائدہ ہوگا۔ غذا چیک کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ تو اگر ایسی کو کیفیت ہو تو وہ تیمم کر لیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اقامت جو دی جاتی ہے وہ اذان کے مقابلے میں تھوڑی تیز دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں وہ اقامت بھی سلو ہی دی جا رہی ہو تو کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ بہت زیادہ سلو نہیں ہونی چاہیے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سارے صفوں میں شامل ہو جائیں، اور حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ حی علی الصلاۃ کہا جا چکا ہوتا تھا، پھر تشریف لاتے تھے، تو پھر لوگ کھڑے ہوتے تھے، اس سے پہلے کھڑے ہونا غلط ہے۔ تو وہ اگر کہیں تھوڑا بہت زیادہ ہلکا کہا جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے، مقصد اگر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جمع ہو جائیں، تو اگر وہ کہہ رہا ہے تھوڑا سا وقفہ کر رہا ہے تو کوئی اس پہ حکم نہیں لگے گا، لیکن بہت زیادہ نہ ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ کوئی شخص اگر نماز نہ پڑھتا ہو، صرف عید ہی کی نماز پڑھتا ہو، تو کیا حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اگر کافر ہو جاتا ہے تو کیا اب اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا؟
میں کفر کا فوراً فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن یہ کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے یا صرف عیدیں دونوں پڑھتا ہے یا وہ بھی ایک ہی پڑھتا ہے، تو اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، جب تک پوری کیفیت واضح نہ ہو میں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کو سمجھایا جائے، کیونکہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑنا یہ اپنے ایمان کو گرانا ہے، خراب کرنا ہے، حدیث شریف میں جیسے بیان ہے بہت سخت۔ اور پھر یہ کہ اگر عادتاً وہ ایسا کر رہا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کر رہا ہے تو وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہے، اس کو احساس دلایا جائے، احکام بتائے جائیں، لیکن یہ کہ اس طرح تکفیر نہیں کی جاتی۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا کوئی عام انسان جنات سے ہم کلام ہو سکتا ہے؟ شوق سے ہو سکتا ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کیوں انسان ختم ہو گئے؟ جنات سے بات کرنے کا جو شوق چڑھا ہے آپ کو، اب اپنی بیوی سے باتیں کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، دوستوں سے کریں، لیکن یہ کہ جنات کا شوق ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جنات کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ فجر کی قضا نماز پڑھیں تو صرف فرض ادا کریں یا سنت بھی ساتھ پڑھیں؟ جی یہ جو سنتیں ہیں نا 2 فجر کی، اتنی فضیلت آئی ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر کہا گیا۔ دنیا و ما فیہا کا مطلب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ اس سے بہتر ہیں، اتنی اہم، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ کہ آپ کی کبھی قضا ہو گئی تو قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، واجب کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں گے، نفل ہوں گے، اللہ ثواب دینے والا ہے، لیکن کبھی کبھار ہوا ایسا، لیکن عادتاً آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر بہت غلط ہے۔ پشاور سے منصور صاحب کا سوال کہ مزارات پر جو یہ رائج قوالی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے پاس صرف ایک قوالی کا جواز ہے، باقی کہاں کیسے کیا ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ کلام پڑھنے والے، کلام سننے والے آداب سے واقف ہوں، کلام پڑھنے والے، کلام سننے والے آداب سے واقف ہوں، کلام بالکل صحیح ہو اور اہل ہو، باقی کے لیے میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ کانپور انڈیا سے محمد عارف صاحب کا سوال کہ نماز میں تشہد کے بعد جب ہم درود ابراہیمی اور دعا پڑھتے ہیں تب ہمارے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، یعنی تشہد کے بعد سے لے کر سلام پھیرنے تک انگلی کس طرح رکھنی چاہیے، اور کیا مٹھی بند رکھنی ہوگی یا پورے ہاتھ کو کھول دینا ہوگا؟ جی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اتنا ہی ہے نا، جی اس کے علاوہ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے مٹھی یوں کر کے بند، یوں انگلی کھڑی کی، ٹھیک ہے، جب یہ جی کلمہ پورا ہو گیا ہاتھ سیدھا ہوگا، پوری طرح آپ کا ٹکا ہوگا، اس کے بعد مٹھی بند رکھنا یا انگلی کو ہلاتے رہنا یا کوئی ایسی بات نہیں، صرف اتنے کلمے کے درمیان۔ مظفر گڑھ سے محمد کاشف بلال صاحب کا سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے مینارے تھے؟ کوئی حدیث میں ایسا ذکر ملتا ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ کس کا کلمہ ہے؟ کس کی نبوت ہے؟ نبی پاک صلی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، وہ ظاہری زمانہ۔ میرے بھائی مسجدیں اس طرح کی نہیں تھی جیسی اب ہے، سنا آپ نے؟ مسجدوں کو پختہ کرنا، گچ کرنا یہ نہیں تھا۔ کیوں کرنا پڑ گیا؟ میرا گھر تو بہت اچھا ہے، اللہ کا گھر خستہ حال، کہیں ذہن میں اس کے لیے ہلکا پن نہ آ جائے، جس کو تحقیر کہہ لیں، تخفیف کہہ لیں، یعنی کم۔ میرے گھر میں تو بہترین فرش ہے،
قالین بچھے ہوئے ہیں، فانوس لگے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں مٹی ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے. تو وہ ہلکا پن آپ کی سوچ میں. تو علماء نے کہا کہ جب اپنے گھر اچھے بنا رہے ہو تو اللہ کا گھر زیادہ اچھا بناؤ. لیکن اتنا بھی جتنا وہ بعض جگہ کیا گیا، وہاں پر نمازیوں کو اجازت ہی نہیں ہے، بنا دیا اس طرح، تو اب نہیں جی اتنے حصے میں آپ آئیں. تو جب اللہ کا گھر بنایا تو اللہ کے بندے تو آئیں گے. آپ نے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن ایسے بنائیں، آپ کو وہاں اجازت نہیں ہے. نہیں جی اتنے حصے میں صرف عام آدمی، باقی صرف وزٹر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. نہیں جی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں غریب امیر سب ایک ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ بعد میں ان کی شوکت ظاہر کرنے کے لیے کیے گئے ہیں بہت سے کام جو پہلے اس وقت ضرورت نہیں تھی، لیکن اب دین کے لیے ان کی ضرورت ہے. دین میں نہیں، دین کے لیے. فرق ہے، احداث فی الدین، احداث للدین، یعنی دین میں اضافہ نہیں ہے، دین کے لیے وہ کام. تو اس پر آپ نے شاید توجہ نہیں کی، یہ اس لیے ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ وہاں پہلے نہیں تھی، تو کیا ممانعت بھی ہے؟ کہیں منع بھی بیان ہوا ہے؟ اگر منع کیا گیا ہے تو وہ اس کا حکم، اور پھر آج مثلاً پکے مکان بنانے سے منع کیا، یہ شرعی حکم نہیں ہے، طبیعت کو پسند نہیں تھا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو خلقہ نہ کرے، کوئی بہت کر لے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. پکا مکان بنا لیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سلام نہیں لیا. آپ نے اس پر تو فتویٰ نہیں لیا. آپ کس مکان میں رہتے ہیں؟ پکے میں رہتے ہیں نا. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قبریں کیسی بن رہی ہیں؟ اندر سے کچی ہونی چاہیے، اوپر سے آپ نے پکا کیا وہ اور بات، اندر سے جناب سیمیٹڈ ہیں، ان میں پلستر ہے. آپ کیسا ہو رہا ہے؟ بہت جگہوں کے بارے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں. تو یہ ضرورت ہو گئی کہ اللہ کا گھر بدحال نہ ہو، برے حال میں نہ ہو، ہمارے گھر سے بہتر ہو. لاہور سے یوسف صدیقی صاحب کا سوال: آب شفا کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پانی کو نوش فرمایا؟ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی جو طبعی عمر تھی وہ پوری کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ہے. باقی مزید تفصیل میں بہت سی باتیں کہ وہ ایسی ساتھ میں پیدا ہوئے یا ایسا تھا، یہ تھا، یہ سب بیان کی جاتی ہیں. لیکن جو میں نے بتا دیا میرا اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی دی ہے، اتنا ہمیں بتایا گیا ہے. ہم اس تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی ضروریات دین کا مسئلہ اہم نہیں ہے کہ نہیں اتنا مانیں گے تو ٹھیک ہوگا، نہیں مانیں گے تو ایمان کا مسئلہ. تو ہم ضروریات پر رہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جاننا بھی کرنا بھی، اس تک رہیں تو اچھی بات ہے. لاہور سے مسز احسن صاحبہ کا سوال کہ سسر کا بہو کو ہاتھ لگانے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بہو جبکہ اسے باپ کا درجہ دے کر اس کی خدمت کرتی ہاتھ ہے؟ لگانے سے مراد یہ نا کہ سر پہ ہاتھ پھیرا ہے یا ویسے ہی ہاتھ معمولی سا لگ گیا، لیکن اس نے اگر شہوت کی نیت سے لگایا تو پھر مسئلہ آتا ہے، اور اس میں بھی توبہ کر لے فوراً. اگر کوئی زیادہ وہ ہوتا ہے تو پھر اور نکاح کا مسئلہ آتا ہے. صرف ویسے ہاتھ لگ گیا تو اور بات ہے، لیکن شہوت سے بدنیتی سے کیا ہے تو وہ غلط ہے. یہ معاف آج کیجیے. کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی فیس بک لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اپنے سوالات اس میں لکھ دیجئے. اگلی نشست سے پہلے سوال آپ کے شامل کر لیے جائیں گے، لیکن نام اور شہر کو مینشن کرنا نہ بھولیے گا. اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. ہفتہ بھر میں آپ وہاں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. راحیل امین صاحب کا سوال: کوئی اگر ایسا کہے کہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ انصاف کرے گا، تو اس طرح اللہ کے لیے اوپر والا کہنا، اس کا کیا غلط حکم ہے؟ ہے، غلط ہے، غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے.
آسمانوں والا، آسمان بنانے والا، نیلی چھتری بنانے والا، عرش والا، یوں کہیں اوپر والا کہنے سے باقی طرف کون ہے؟ اللہ ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ جو خاص سمت بتائی جائے، جہت بتائی جائے کہ نہیں، یہ اشارہ عظمت کے لیے ہے، اوپر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، اور خاص طور پر بیٹھا ہے کا لفظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ بے شک ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، اور ان تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور محبت اور کا اظہار کیا اور اس پروگرام کو اتنا کامیاب بنایا، جو کہ رفتہ رفتہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ فیس بک کی طرف سے مختلف قیودات لگی، لیکن آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، جزاکم اللہ۔ آپ لوگ اپنے مزید صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے مزید احباب کو بھی اس پروگرام میں کی شرکت کی دعوت دیں، اور اب کوئی شرعی مسئلہ ہو تو ہم تک ضرور بھیجیں اپنے نام و شہر کے ساتھ، جزاکم اللہ۔ بلال احمد صاحب، ارمان اشرفی صاحب، سجاد صاحب، فہد صاحب، فاروق احمد صاحب، فبیہا خان صاحبہ، ایاز احمد صاحب، محمد عدنان صاحب، آصف فاروقی صاحب، رئیس صاحب، فرزانہ صاحبہ، شہباز قادری صاحب، سید سبحانی صاحب، ارحم مغل صاحب، یاور خان صاحب، خضر خالد صاحب، ہرا صاحبہ، سراج صاحب، فیاض حنفی صاحب، ناصر خان صاحب، شجاعت اشرف صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، عارف احمد صاحب، عرفان احمد صاحب، عرفات انصاری صاحب، شاہد صاحب، موسیٰ اتاری صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سید افضل صاحب، ناصر حسین صاحب، فیاض حنفی صاحب، یاسمین صاحبہ، فدا حسین صاحب، ارم صاحبہ، عزیر عالم صاحب، عثمان صاحب، شاہد محمود صاحب، وقاص خان صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، وحید احمد صاحب، خاقان حیدر صاحب، شاہد سرور صاحب، رشید صاحب، حفصہ شاہ صاحبہ، ریحان صاحب، علی حیدر صاحب، سکندر علی صاحب، معظم صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، شہلا منیر صاحبہ، راحیل امین صاحب، حماد صاحب، محمد بلال صاحب، رخسانہ صاحبہ، محمد وحید صاحب، عامر حسین صاحب، عبد الحفیظ صاحب، فرید خان صاحب، سید عدنان صاحب، صلاح الدین صاحب، مہد صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، محمد ایوب صاحب، محمد جنید صاحب، منصور صاحب، محمد عارف صاحب، کاشف بلال صاحب، نواز مصطفی صاحب، یوسف صدیقی صاحب، مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب، اور مسز احسن صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بہت شکریہ میرے والد گرامی، مجدد مسلک اہل سنت، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا 39واں سالانہ عرس انشاءاللہ 17-18 فروری جس کو اردو میں کہتے ہیں 2022 میں منایا جائے گا۔ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ایصال ثواب کے لیے جو کچھ پڑھ سکیں جمع کریں۔ 18 فروری کو دنیا بھر کی سنی مساجد میں فاتحہ خوانی ایصال ثواب کے لیے ہوگی۔ اشتہار چھپ گئے ہیں، عرس پہ جو رسالہ چھپتا ہے وہ بھی جا رہا ہے پریس میں، لیکن بیرون ملک نہیں بھیجا گیا تھا پچھلے سال بھی، اس سال بھی نہیں بھیجا جا سکے گا۔ 2 وجہ، ایک تو یہ کہ پوسٹل جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ڈاک،
انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے ملکوں سے ابھی تک رابطہ اور سروس اس طرح نہیں ہے کہ پوسٹیج جائے۔ دوسرا یہ کہ ڈیلیوری کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یعنی وہ چیز پہنچے گی یا ضائع کر دی جائے گی۔ اور پھر پوسٹل اسٹیمپ جو ہے ایک رسالے پہ وہ 400 روپے سے زیادہ 500 روپے تک لگے گی۔ تو اس لیے پچھلے سال بھی نہیں تھا، اس سال بھی نہیں۔ پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کو انٹرنیٹ پہ پچھلے سال بھی بھیجا تھا، اس سال بھی دنیا بھر میں لوگوں کو جائے گا، البتہ پاکستان والوں کو اس کی ہارڈ کاپی بھیجی جائے گی۔ اس کی تیاریاں ہم نے شروع کر دی ہیں۔ ایصال ثواب ہم ساری دنیا سے جمع کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ قرآن، درود شریف، کلمہ جو آپ پڑھیں جمع کریں اور ہمیں لکھوائیں تاکہ ہم جمع کرتے جائیں۔ ان لوگوں کو میڈیا ٹیم کو کیمرہ لینا ہے، لینزز لینے ہیں۔ پرانا کیمرہ 5-6 سال ہو گئے ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ پروگرام عمدگی سے پیش کیا جائے۔ ایک دو دوستوں نے ابھی تک پیسے معمولی سے بھجوائے، لیکن آپ کے تعاون کی ان کو ضرورت ہے۔ اکاؤنٹ نمبر اسکرین پہ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ بھیجنا چاہیں کوئی رقم تو ضرور تعاون کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں، انگلش میں اور عربک میں اپنے والد صاحب قبلہ پر پی ایچ ڈی کروانا چاہتا ہوں، یورپ سے اور عرب دنیا سے۔ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہوں، میٹر ہم سے لیں، ہم پورا تعاون کریں گے، لیکن یہ کہ آپ وہاں پر پی ایچ ڈی کر سکیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ ہم جو بھی اس میں آپ کے ساتھ تعاون ہوگا وہ کریں گے، لیکن ہمیں تلاش ہے عرب دنیا سے اور یورپ سے یا امریکہ سے کوئی انگلش میں اور عربی میں پی ایچ ڈی کرے۔ بار بار اس کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ملک کے حالات اس نہج پر ہیں کہ آپ کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں کہا، دین کے خلاف بڑے بڑے پروگرام، خاموشی سے تقریر کچھ اور کرو، عمل کچھ اور کرو۔ یہ شکر نما زہر فروش، گندم نما جو فروش کہتے ہیں نا، یہ شکر نما زہر فروش۔ آپ کے ایمان کے لٹیرے مستقل لگے ہوئے ہیں، کس کس محاذ پر، سوشل میڈیا پر، کہاں کہاں۔ ہم سب کو ہوش میں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اہل سنت کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان میں اتحاد ہو، کیونکہ ان کو تقسیم در تقسیم میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت زعماء، علماء، مشائخ، با اثر لوگ کوشش کریں ان جھگڑوں کو ختم کروانے کے لیے۔ جس کو آمنے سامنے بٹھانا ہے خاموشی سے بٹھائیں، مسئلے حل کریں، جو بھی ہو سکتا ہے کسی طرح بھی۔ مسلمانوں میں جو اس وقت چپکلش ہے، اہل سنت میں جو ناچاقی ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ ہم لوگ قوت بنے اپنے دین کے تحفظ، ایمان اور وطن کے تحفظ کے لیے۔ اس وطن کو بگاڑنا نہیں ہے، سنوارنا ہے، کمزور نہیں ہونے دینا، مضبوط بنانا ہے۔ حکمران اگر غلط ہے، ادارے اگر غلط ہیں، تو ان کے سامنے دیوار بننا ہے تاکہ وہ منمانی نہ کر سکے۔ ووٹ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ ملک بیچ دیں۔ تو ذہن میں رہے، آئندہ انتخابات کے لیے نمائندے تیار کریں۔ اہل سنت کے 4 آدمی ایک حلقے سے نہ کھڑے ہوں، مل کر ابھی سے لائے عمل بنانا شروع کریں۔ انا کو قربان کریں، مسلک کو، دین کو، وطن کو اہمیت دیں۔ اس دوران جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ خود آپ نے دیکھا مجھے تھوڑا سا فلو کا اثر تھا، اس وقت بھی کھانسی اور تھوڑا سا زکام، لیکن کام کر رہا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہے۔ اس ٹیم کے لیے بھی کہ یہ لوگ وقت دیتے ہیں، اپنے خرچ پہ ساری تیاری کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
اگلی جو نشست ہوگی اس میں تھوڑا سا 15-20 منٹ کا ٹائم، یعنی ہم ٹھیک 11:30 بجے پاکستانی ٹائم پر پروگرام ختم کر دیں گے، کیونکہ میں نے ایک جگہ اس کے بعد جلسے میں جانے کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ۔ تو اگلی جمعرات کو ٹھیک 11:30 بجے اختتام۔ ابھی تو ہم 2 گھنٹے دے دیتے ہیں تو اس میں 1.5 گھنٹہ ملے گا، پروگرام ہوگا، لیکن وہ زبردستی انہوں نے مانگا ٹائم تو اس لیے دینا پڑا، تو سفر کر کے آگے جانا ہوگا تو پروگرام وہ 15-20 منٹ کم ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔